على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال للصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال للصلاة والتسليم. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اور عزیزہ بہنوں، اللہ کا کرم فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس پرفتن ماحول میں ہم سب کو ایک بڑی بات کی توفیق عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے ہم سب کا رخ دین کی طرف کر دیا اور دین کی محنت کی طرف کر دیا. یہ دونوں توفیقیں بہت بڑی توفیق ہے. کسی آدمی کو دین کی توفیق مل جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی جینے کا رخ وہ ہو گیا جو اللہ چاہتا ہے، کہ زندگی کے شعبوں میں جو زندگی گزارنے کے مختلف شعبے ہیں اس میں ایک آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق اعمال کرنے لگا، اس کو بات کہی جائے گی کہ یہ دین والا بنا. اور یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ دین والا بننے کے بعد آدمی کے اعمال ایسے اس کے جسم سے ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ جن اعمال پر اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ کی نصرت، اللہ کے رحم و کرم میں وہ بندہ زندگی گزارنے لگتا ہے. اور یہ مطلوب ہے کہ آدمی ایسی زندگی گزارے کہ جس میں جب تک جیے اس کا جینا اچھا ہو جائے اور اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال رہے. اور جب ایسے بندے مرتے ہیں تو ان کا مرنا بھی اچھا ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے تھے کہ تم جیسا جیو گے ایسا مرو گے. تو گویا اچھا مرنا اچھے جینے پر اللہ نے رکھا ہے. جو جیسا جیے گا ایسا مرتا ہے. اور اچھا مرنا اللہ نے ہم سے مانگا ہے کہ تم اچھے بن کر ہمارے پاس مر کر آنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ آپ لوگ مت مرنا مگر مسلمان بن کر. اور مسلمان بن کر وہ مرتا ہے جو مسلمان بن کر جیتا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل کی کتاب میں یہ بات لکھی کہ تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو بے ایمان تھا اور بے ایمان مر گیا، کا تعجب اس پر ہے جو ایمان والا تھا اور بے ایمان مر گیا. تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایمان والا بے ایمان مر جاتا ہو؟ کہ جو آدمی غلط جیتا ہے وہ غلط مر جاتا ہے. تو اللہ کا ہم احسان مانے کہ اللہ پاک نے ہم کو اس کی توفیق دی کہ ہمارے جینے کو اچھے رخ پر ڈال دیا، کہ ہمیں اس پرفتن ماحول میں اللہ نے دین کی توفیق دی ہے. کہ اس کے ذریعے سے ایک نفع تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھا جیتا ہے، اپنی زندگی کے جو اعمال کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اور دوسرا، جب اس کا مرنا ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مرنا اچھا ہو جائے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ تم جیسے مرو گے ایسے ہی اللہ کے وہاں اٹھائے جاؤ گے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اٹھنا بھی اللہ اچھا کرے گا. اور دوسری، اللہ پاک نے ہمیں دین کی محنت کی توفیق دی. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ دین کی محنت کا کرنا یہ کوئی برکت یا ثواب کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایمان والے کے ذمے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں اس کے ذمے جیسے خود سے دیندار بننا ہے، ایسے ایک ایمان والے کے لیے یہ ہمدردی چاہنا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے کرتا ہے. تو جو چیز ہم نے اپنے لیے پسند کی وہ ایک ایمان والے کے لیے پسند کی جائے گی. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دین کا مددگار بنے. مددگار بننے کا مطلب کہ اللہ کے دین کو اس کے ذریعے سے تقویت پہنچے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ تو اللہ کے دین کے مددگار، یہ اللہ کے دین کی محنت کی توفیق، اس کے ذریعے سے آدمی سے اللہ کے دین کی نصرت ہوتی ہے، جس کا ہم سے مطالبہ ہے۔ کہ اس کا کیا نفع ہوتا ہے؟ کہ اس کا ایک نفع تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے اور بندیوں کے ذریعے سے اللہ کے دین کو پانی پہنچتا ہے، کہ دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں، جائزہ لیں، ہمارے شہر کا ہی جائزہ لے لیں یا سب جگہ کا، کہ جب تک ہمارے درمیان میں دین کی محنت نہیں تھی تو ہمارے وہاں گھرانوں کے کیا حالات تھے، افراد کے کیا حالات تھے، اور دین کی محنت آنے کے بعد افراد کی کیا حالت بدل گئی، گھرانوں کے کیسے حالات بدلے، محلوں کے حالات بدل گئے۔ پورے محلے میں ایک برقعے والی عورت نہیں نظر آتی تھی، اور محلوں کے محلے حافظوں سے خالی تھے، کہ پورے محلے میں کوئی حافظ نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ دین کی محنت جب ہونے لگی تو ماشاءاللہ بڑھی عورتیں تو دور کی بات، جوان عورتوں میں برقع زندہ ہو گیا، اور ماشاءاللہ بڑی عمر میں عورتیں دین سیکھنے والی بن گئی، مردوں میں ایک دم تبدیلی آ گئی۔ بوڑھے تو دور کی بات ہے، جوان آدمی داڑھی رکھ رہا ہے، کرتا پاجامہ پہن رہا ہے، ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے مولوی صاحب ہو۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ محنت کرنے والوں کی محنت کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو پانی پہنچا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی محنت کے ذریعے سے دین کو پانی پہنچے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دین کی محنت میں لگتا ہے اس کی بہت بڑی کمائی ہوتی ہے، بہت بڑی کمائی۔ کتابوں میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اگر کوئی آدمی کسی خیر کی رہبری کرے تو کل قیامت کے دن اس کا اجر اتنا ہوگا جتنا اس آدمی نے کام کیا ہے۔ تو ہمیں بغیر کیے اس سامنے والے کا پورا اجر ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتا ہے، پورا کا پورا اجر کہ اس آدمی نے عمل کیا، اس کے مقبول اعمال ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو جن بندے اور بندیوں کو اس کی توفیق ملی، ان کا نامہ اعمال کتنا بڑا ہوگا۔ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگ اپنے حلقوں میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، ہماری تھوڑی سی ترغیب کے ذریعے سے لوگ اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ بات سننے والوں میں سے کس نے کیا کیا عزائم کیے، کیا کیا نیتیں کی، لیکن لوگ عزائم کر کے جاتے ہیں، لوگ نیتیں کر کے جاتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آتی ہے وہ ان بات کرنے والے، محنت کرنے والوں کے نامہ اعمال میں آتا ہے۔ تیسرا نفع یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی مدد کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اس کی مدد کریں گے جو ہمارے دین کی مدد کرے گا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تو اس کی مدد کر جو ہمارے دین کی مدد کرے۔ تو آدمی اللہ اپنی زندگی کے گزارنے میں 50 امور سے گزرتا ہے، لیکن ان کاموں میں اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم مدد کریں گے نبیوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، جس کی محنت جتنی بڑی ہوگی اتنی مدد کی جائے گی۔ اور چوتھی جو بات ہوتی ہے محنت میں لگنے کی، جو اس کا نفع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ محنت کے ذریعے سے خود محنت کرنے والے کے دین میں پختگی آ جاتی ہے، کیونکہ جو ہماری محنت ہوتی ہے اس محنت میں اللہ کو بولا جاتا ہے، آخرت کو بولا جاتا ہے، اللہ کو بولا جاتا ہے، آخرت کو بولا جاتا ہے، موت اور ما بعد الموت کی زندگی کو بولا جاتا ہے۔ تو یہ بولتے بولنے والے کی زندگی میں ان چیزوں کی عظمت آ جاتی ہے۔ یہ بولنا ان چیزوں کا یقین اس کی زندگی میں بڑھا دیتا ہے۔ اور دعوت کی تاثیر یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی عظمت کو بولتا ہے، اللہ کی کبریائی کو بولتا ہے، اللہ سے ہونے کو بولتا ہے اور اللہ کے کرنے کو بولتا ہے، تو اس کا اثر اس کی بولنے والے کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ اللہ نے اس کی عظمت کے بولنے کا مطالبہ کیا، اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ تم اپنے رب کی بڑائی کو بولو۔ تو جب آدمی بولتا ہے اللہ اپنے رب کی عظمت کو، بڑائی کو، تو بولنے والے کے دل کے اندر رب کی عظمت بیٹھتی ہے، اور جب رب کی عظمت زندگی میں بیٹھتی ہے تو رب کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس عظمت کا بیٹھنا اور اس عظمت کے بیٹھنے کے بعد اندر وہ طاقت پیدا ہونا جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔
اور دعوت کی محنت کی تاثیر یہ ہے کہ وہ آدمی کے ایمان میں حرکت لاتی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, وہ یہ فرماتے تھے کہ اس محنت کا نام لوگوں نے تبلیغ رکھا, اگر میں ایسا کوئی نام رکھتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. تو ہم جو محنت میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ محنت میں لگنا ایسا نہیں ہے کہ خالی اوروں کو اس کے نفع ہوگا, اوروں کو نفع ہونا بھی وہ ہمارا ہی نفع ہے, اور خود ہماری اپنی ذات کا اس سے جو براہ راست نفع ہوتا ہے وہ یہ کہ اس محنت میں لگنے کے بعد ہمارے ایمان میں تقویت آتی ہے, جس کی زندگی سے, جس کی برکت سے ہمارے اعمال میں طاقت آتی ہے. تو عزیزہ بہنوں, یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بہت بڑی توفیق ہے. دین کا ملنا اور دین کی محنت کی مشغولی, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائی. دنیا میں آپ ہزاروں لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو اپنا جیون جی رہے ہیں, لیکن انہیں اپنے جینے کا مقصد بھی نہیں پتا. آپ لوگوں سے ملیں, ملاقات کریں اور کسی سے پوچھیں کہ آپ کیوں جی رہے ہیں, تو ایک بہت بڑا مجموعہ وہ ملے گا انہیں یہی نہیں پتا کہ ہم کیوں جی رہے ہیں. بس پیدا ہو گئے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں اور مر جائیں گے. آپ دیکھ لینا, تو آپ کو کبھی تجربہ کر رہا ہو تو معلوم کرنا. ہمارے اپنے گھر میں جو محنت میں نہیں لگے ان سے پوچھنا, ایک بہت بڑا مجموعہ وہ ملے گا کہ جنہیں اپنے پیدا ہونے کا شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. تو اللہ عزیزہ بہنوں, ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہم نے اللہ سے کوئی رجوعات نہیں کی ہے, کوئی درخواست نہیں کی تھی. اللہ نے اپنے فضل سے ہمارا رخ دین کی طرف کر دیا, اپنے فضل اور مہربانی سے ہمارا رخ دین کی محنت کی طرف کر دیا. دنیا میں بہت سارے لوگ اچھائیوں کو چاہتے ہیں, لیکن خالی چاہ لینے سے اچھائیوں کے کرنے والے نہیں بن جاتے, جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق شامل حل نہ ہو. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح مانتے تھے, بلکہ کفار مکہ سے فرمایا کہ میرا بھتیجا جو بھی ہو آپ کو غلط بات نہیں کہے گا. تو اچھا چاہتے تھے وہ. ہمارے نبی علیہ السلام کا شعب ابی طالب میں 3 سال ساتھ دیا ہے, لیکن کیا وہ ایسا کرنے والے بن گئے؟ تو ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں, اس کو اچھا کہتے ہیں, لیکن ان کو توفیق شامل حل نہیں ہوتی. توفیق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ, کہ توفیق ہماری طرف سے ہے. اللہ توفیق دیتے ہیں اور توفیق اللہ سلب بھی کرتے ہیں. حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا کہ بعض لوگوں سے اللہ توفیق سلب کر لیتے ہیں, اور پھر واقعات لکھے گئے کہ اللہ توفیق کیسے سلب کرتے ہیں. کہ جب آدمی سے کوئی نہ ہونی چیز ہوتی ہے, نہ کرنے کی حرکتیں ہوتی ہے, تو اللہ پاک دی ہوئی توفیق کو چھین لیتے ہیں. حضرت نے واقعہ لکھا, ایک بزرگ کا واقعہ کہ ایک آدمی رو رہا ہے, اور میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بناوٹی رو رہا ہے, یہ ریاکاری کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں مجھ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ اتنے مدت تک مجھ سے رات کا اٹھنا ختم ہو گیا. پھر حضرت نے اس میں لکھا کہ بعض لوگوں سے دعا کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں, بعض لوگوں سے اللہ قرآن کی توفیق چھین لیتے ہیں, بعض لوگوں سے کسی چیز کی اور کسی چیز کی. جیسے توفیق ملتی ہے ایسے توفیق سلبی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے توفیق کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور توفیق ہم سے سلب نہ ہو جائے اس کو ذہن میں لیتے ہوئے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. ہمارے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے کہ اللہ مجھے جو تو نے نعمت دی مجھ سے ختم نہ ہو جائے. اس کے مستقل ہمارے نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, کہ اللہ مجھے جو نعمت ملی ہے مجھ سے ختم نہ ہو جائے. کہ یہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ جب اس کی ناقدری ہوتی ہے. اس لیے جب کسی کو نعمت ملے تو اللہ کی طرف سے اس کا مطالبہ ہے کہ ہر آدمی اس نعمت کی قدر کرے. نعمتوں کی قدر کا مطالبہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ چلایا, اور اللہ پاک نے اس خاندان میں حکومت کا سلسلہ چلایا. تو فوراً مطالبہ کیا ہے اعملوا آل داؤد الشکرا, اے آل داؤد آپ شکر کرو. اور پھر فرمایا شکر کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں, وقلیل من عبادی الشکور. ہمیں اتنی بڑی اللہ نے توفیق دی, ہم اس کا احتساب کریں, سوچیں اپنی ذات سے کہ میں نے اتنی بڑی اللہ کی نعمتوں کی کتنے مرتبہ شکر گزاری کی. تنہائی میں بیٹھ کر میں نے خوشی کے آنسو کتنے مرتبہ بہائے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کی توفیق دی.
ورنہ اگر اللہ توفیق نہ دے تو مسجد کی سیڑھی پر بیٹھنے والے کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. دن بھر مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھتا ہے اور مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہے. اور توفیق شامل حال ہو جائے تو بادل برستے ہیں, بجلی کڑکتی ہے اور بوڑھا آدمی اندھیرے میں لاٹھی لے کر مسجد پہنچ جاتا ہے کہ توفیق شامل حال ہو گئی. اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. کا قدر کیسے کریں گے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ قدر زبان سے بھی ادا کی جائے گی, اس کے شکریہ کا شکر گزاری دل سے بھی ادا کی جائے گی, زبان سے بھی ادا کی جائے گی اور عمل سے بھی ادا کی جائے گی. کہ زبان سے ہم یہ بات کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان چیزوں کی ہمیں توفیق دی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت میں یہ تھا کہ وہ یہ فرماتے تھے الحمدللہ علی نعمت الایمان والحمدللہ علی نعمت الاسلام. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان چیزوں کی ہمیں توفیق دی, ایمان کی اور اسلام کی توفیق آپ نے ہم کو دی. اور اندر دل سے خوش ہوں اس پر کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے قبول کر لیا. ورنہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں, ان کے پاس بھی جان ہے, ان کے پاس بھی مال ہے اور ان کے پاس اچھے سے اچھی صلاحیت ہے, لیکن ہم دیکھیں کہ لوگوں کا جان اور مال اور صلاحیتیں پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے, کہاں لگ رہا ہے. تو اللہ نے ہمارے جان اور مال اور صلاحیتوں کو لگنے کے لیے وہ جگہ اللہ نے ہمارے لیے طے فرما دی جس کے لیے نبیوں کی جان مال لگی ہے. تو اس پر دل سے خوشی ہونی چاہیے, دل سے خوشی ہونی چاہیے. اور تیسرا عمل سے اس کی تصدیق ہماری ہو کہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ جس عالی مقصد کے لیے اللہ پاک ان چیزوں سے جو چیز اللہ چاہتا ہے وہ چیز ہماری زندگی میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اس کا جائزہ لینا, اس کو سوچنا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ دین اتارا ہے. اور یہ دین اتارنے کے بعد اللہ پاک نے ہر ایمان والے سے دین والی زندگی کا مطالبہ کیا ہے کہ دین پڑھنے کے لیے خالی نہیں ہے, پڑھنا تو زندگیوں میں لانے کے لیے ہوتا ہے, سننا زندگیوں میں لانے کے لیے ہوتا ہے. کہ یہ دین عربی لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے برتنا, برتاؤ میں لانا. ہاں, عربی میں یہ جملہ ہے کما تدینو تدانو, تم جیسا کسی کے ساتھ کرو گے ایسے ہی تمہیں بھگتنا پڑے گا. تو دین کہتے ہیں برتاؤ کو, برتنے کو کہتے ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں عربی گرامر سے تعلق رکھتا ہے, کچھ کو پتہ چلے گا کچھ نہیں جان سکیں گے. اور وہ یہ فرماتے تھے علم دین کہ ہمارے وہاں جو عربی میں پڑھاتے ہیں اس میں یہ ہے علم و دین, یہ ہوتا ہے مضاف الیہ, ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کے ساتھ کی گئی ہے. تو اس میں علم و دین کہ علم کو جوڑا گیا ہے دین کے ساتھ. تو حضرت یہ فرماتے تھے جس چیز کو جوڑا گیا وہ الگ ہوتی ہے اور جس کے ساتھ جوڑی گئی وہ الگ ہوتی ہے. ایسے فرماتے تھے دین کی باتوں کو جوڑا گیا ہے دین کے ساتھ تو باتیں الگ ہے دین الگ ہے, یہ فرماتے تھے. تو پھر یہ فرماتے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم باتیں کرتے ہو اور یہ سمجھے کہ تم دین کا کام کر رہے ہو. اور یہ کہتے تھے کہ اس میں اضافت کی صفت ہے, یوں جو عربی جانتی ہوگی وہ سمجھے گی اس کو. اضافت میں پھر یوں فرماتے تھے کہ مغایرت ہوتی ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہے کہ دین کی باتیں جو ہے وہ دین نہیں ہے اور دین ہے وہ باتیں نہیں ہے. یوں کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ آدمی باتیں کرتا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میں دین والا ہوں, کہ دین الگ چیز ہے اور دین کی باتیں الگ ہے. دین کی باتوں کے لیے تو یہ فرماتے تھے کہ دین کی باتوں کا حصہ ہمارے دین میں اتنا ہے, ہماری محنت میں اتنا ہے جتنا پورے جسم میں زبان کا حصہ ہے. آپ اندازہ کریں ایک پورا 2.5 من کا جسم ہوتا ہے, اس میں زبان کا حصہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ پورے جسم میں جتنا زبان کا حصہ ہے اتنا اس مبارک دین میں دین کی محنت میں زبان کا حصہ ہے, باقی تو سارا کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ دین کی محنت میں لگنے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیندار بنائے, یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. کیونکہ اللہ پاک جو نبیوں کو محنت دیتے ہیں اس سے یہی مطلب ہوتا ہے کہ ساری انسانیت اس کو اللہ کا تعارف ہو جائے, اللہ کی پہچان ہو جائے اور وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. نبیوں کی محنت سے یہی مطلب ہوتا ہے. اس لیے نبی اپنے آپ کو بھی ان چیزوں کا پابند بناتا ہے جس کو وہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو 5 نمازوں کی ترغیب دی, خود 8 نمازوں کے پابند بنے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے 40واں حصہ زکات کا مانگا, اپنے گھر میں جھاڑو لگا دی. لوگوں سے 1 پتھر بنوایا, خود 2 پتھر باندھے. تو گویا جو کام کرنے والا ہے وہ جس بات کی لوگوں کو ترغیب دیتا ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو مکلف کرتا ہے.
اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زندگی ان کے ذریعے سے جو بات چلتی ہے، جیسے ان کے باتوں سے لوگوں کو رہبری ملتی ہے، ایسے ان کے وجود سے، ان کی جان سے لوگوں کو رہبری ملتی ہے۔ امی جان سے پوچھا گیا کہ ان کے اخلاق کیا ہیں، تو فرمایا کہ ان کی زندگی کو آپ نہیں دیکھتے، وہی ان کا کان خلقہ القرآن، کہ جو قرآن والی زندگی ہے ان کی وہی چیز ہے، کہ ان کی زندگی کو بتایا کہ وہی قرآن ہے۔ تو عزیزہ بہنوں، یہ ہم سے مطالبہ ہم سے بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد کہ ساری انسانیت دین والی بن جائے۔ تو جیسے ہم اوروں کے لیے یہ چیز چاہتے ہیں، تو اس کا پہلا تقاضا ہم سے ہے کہ ہم محنت کرنے والے مرد اور محنت کرنے والی عورتیں یہ اس محنت میں لگنے کے بعد دین والی بنے۔ دین والے ہونے کا مطلب کہ زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے حکم داخل ہو جائیں، کہ زندگی جینے کے جو شعبے ہیں وہ 5 ہے: ایمانیات ہے، عبادات ہے، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں میں اللہ کے اوامر، اللہ کے احکامات داخل ہو جائیں۔ جب آدمی محنت میں لگتا ہے تو الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں وہ اپنے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے پر لگتا ہے، لیکن ان 5 چیزوں میں اللہ کے اوامر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے داخل ہوں، اس پر توجہ کرنی پڑتی ہے۔ مائل اثر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں وہ یہ فرماتے تھے، اگر ہمارا کام چل پڑا تو سب سے پہلا جو دین زندہ ہوگا وہ ایمانیات کا اور عبادات کا، کہ سب سے پہلا لوگوں میں جو چیز زندہ ہوگی وہ ایمانیات کی اور عبادات کی۔ آپ دیکھو کہ جیسے ہی آدمی تبلیغ میں لگتا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں وہ اللہ کو بولنے لگتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں اس کی عبادتیں قابو میں آ جاتی ہے۔ پھر ایک ملفوظ حضرت کا یہ ہے، حضرت فرماتے تھے کہ لوگ ایمانیات سے اور عبادات سے اپنا دین بناتے ہیں اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کر دیتے ہیں، کہ اپنا رہن سہن لوگوں کے ساتھ جیسا رہنا چاہیے وہ صحیح نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس راستے سے تو دین بنا، دوسرے راستے سے اس کا دین برباد ہو گیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ معاملات اور معاشرت کی خرابی کے اس راستے سے وہ اپنا دین برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ان 5 شعبوں میں اللہ کا دین، اللہ کے اوامر ہماری زندگیوں میں آئیں، اور دیکھا دیکھی نہیں، سیکھا ہوا دیکھا دیکھی نہیں، کہ ایمان مستقل محنت کرنے کی چیز ہے۔ حضرت صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مستقل ایمان سیکھا ہے۔ آج کسی کو کہو کہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے تو یقین بھی نہیں آئے گا کہ کیا یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ بالارادہ کتنوں نے ایمان سیکھا، آپ جائزہ لیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا ہے، تعلمنا الایمان، ہم نے مستقل اس کو سیکھا ہے۔ یہ مستقل ایک سیکھنے کی چیز ہے، اللہ کی عظمت دلوں میں بٹھانے کی چیز ہے۔ جب اللہ کی عظمت دلوں میں آ جاتی ہے تو اللہ کی بات ماننا آسان ہوتی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل اتنے ہی مضبوط ہوں گے، کہ یقین کے مضبوط ہونے سے عملوں کی مضبوطی آتی ہے، اور یقین میں کمزوریوں کے آنے سے اعمال میں ضعف آ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ ایمان کو سیکھنا، اور اس کے بعد عبادات کے 5 ارکان، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان ادا کرنے کی طاقت بھی پیدا کرنی ہے اور اس کو ادا کرنے کی کیفیت بھی سیکھنی ہے۔ آپ نے فضائل کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اگر انہیں ارکان کو صحیح ادا نہ کیا جائے تو اللہ کے وہاں اس کا کیا درجہ ہوتا ہے۔ ایک نماز کے متعلق آتا ہے کہ اگر نماز پڑھی نہ جائے تو صحیح نہ پڑھی جائے، ایک نماز وہ ہے جو صحیح پڑھی گئی تو آسمانوں پر جاتی ہے، اور صحیح نہ پڑھی جائے تو وہی نماز وہ نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے، پرانے کی کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر ماری جاتی ہے۔ کہ آدمی نے نماز بھی پڑھی اور منہ پر ماری گئی، آدمی نے روزہ بھی رکھا اور اس کو کوئی اجر نہیں ملا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ روزہ رکھا، ایک روزہ وہ ہے کہ جو آسمانوں پر گیا تو اللہ کی طرف سے بدلے میں یہ کہا گیا کہ روزہ میرے لیے اور بدلے میں خود ہو جاؤں گا، اور ایک روزہ وہ ہے جو آسمانوں پر ہی نہیں گیا بلکہ اس کو یہ کہا گیا کہ اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، لیس لک الا الجوع والعطش، کہ اس آدمی کو سوائے بھوکے پیسے رہنے کے کچھ نہیں ملا۔ ایک آدمی کہا جائے جس کے لیے لبیک کہی گئی اور اس کی لبیک قبول ہو گئی، اور ایک آدمی نے جب لبیک کہی تو یہ کہا گیا تیری لبیک قبول نہیں ہے، عمل ہو رہا ہے لیکن اللہ کے وہاں قبولیت نہیں رکھتا۔ کہ یہ کون سے اعمال ہیں کہ جن اعمال کو سیکھ کر نہیں کیا گیا، اس کے حقوق کے ساتھ نہیں ادا کیا گیا، ہاں تو یہ اعمال پھر آسمانوں پر نہیں جاتے ہیں۔ اس لیے عبادت والا بھی بننا ہے۔ یہ محنت میں لگنے کا پہلا تقاضا یہ کہ ہم اپنے دین کو ٹھیک کرنے والے بنیں، کیونکہ دنیا میں ہم محنت ضرور کر رہے ہیں،
اللہ لیکن ہم سے جو پوچھے گا وہ ہمارے ذاتی دین کا پوچھے گا، ہم سے اپنے دین کا سوال ہوگا، اوروں کے دین کا ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ سوال تو اللہ نبیوں سے بھی نہیں کریں گے، اللہ پاک ہر ایک سے محنت کا سوال کریں گے۔ دنیا میں ایسے نبی بھی آئے ہیں کہ جن کی بات ایک آدمی نے بھی نہیں مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایسے تھے کہ انہوں نے محنت کی، ان پر ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ پھر بعد میں جب وہ سمندر سے واپس لوٹ کر آئے اس کے بعد ان کی قوم مسلمان ہوئی ہے، ورنہ سمندر میں جانے تک، مچھلی کے پیٹ میں لینے تک تو ایک آدمی بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو دنیا میں ایسے نبی بھی ہیں کہ ایک لمبے زمانے تک ان کو کسی نے نہیں مانا۔ عزیزہ بہنوں، ہم سے جو سوال ہوگا وہ ہمارے اپنے دین کا ہوگا۔ تو اس لیے اس محنت میں لگنے کے بعد ہمارے اپنے دین کی ہمارے اندر فکر آئے، ایمانیات کی، عبادت کو اچھے سے اچھے کرنا۔ پھر تیسرا ہمارے معاملات، ہمارا لیور دیور ہوتا ہے۔ ہمارا مطلب ہمارا اپنے گھر والوں کا، بچوں کا، بچیوں کا، شوہر کا، یہ سب کا لیور دیور ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ مردوں کے بھی لیور دیور کے معاملے ہوتے ہیں، مستورات کے بھی معاملے ہوتے ہیں۔ تو اس میں لیور دیور بہت گمبھیر بابت ہے، بہت گمبھیر مسئلہ ہے کہ اس میں ہم ایسے کریں جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ہاں، کہ کسی کی چونی اٹھنی ناحق ہمارے پاس نہیں آنی چاہیے۔ حضرت شیخ نے واقعات لکھے ہیں کہ حرام کی غذا پیٹ میں چلی گئی، اس کی کیا نحوست ہوگی؟ کسی کے ایک بالش تو کسی کے پاس آ گئی، اس کی کیا نحوست ہوگی، اس کا کیا انجام ہوگا؟ کہ ایسا آدمی اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ اگر ایسا آدمی بیت اللہ چلا جائے اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ اس کی عبادت اس کے سر سے ایک بالش تو اوپر نہیں جاتی، بلکہ جس کے پیٹ میں حرام چلا گیا اس کے لیے تو اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ لقمہ نکالا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنے مشقت سے یہ لقمہ نکالا، تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ نوالا میری جان کے ساتھ نکلتا تو میں جان کے ساتھ نکالتا۔ اور پھر فرمایا اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ وہ جسم جو حرام مال سے پلا ہو اس کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، جہنم اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں 3 عدالتیں لگے گی، ایک اسلام اور کفر کی عدالت ہوگی، اس میں کوئی اللہ کسی کی رعایت نہیں کریں گے۔ دوسری حقوق اللہ کی ہوگی کہ جس میں اللہ جس کو چاہیں گے اتنا معاف کر دیں گے، اور تیسری عدالت جو ہوگی وہ عدالت حقوق العباد کی ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، لوگوں کے ساتھ تمہارے کیا رویے رہے، حقوق العباد کی۔ اس میں اللہ پاک لوگوں کے کہیں گے کہ جاؤ جن سے متعلق جو حقوق تھے ان سے معاف کروا کے آؤ، لوگوں سے معاف کروا کے آؤ۔ اگر وہ معاف کریں گے تو یہ معاملہ کلیئر ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے معاملات کو اپنے بہت اچھے سے رکھیں۔ مردوں کے میراث کے مسائل ہیں، میراث کے ہم سب سے میراث جڑی ہوئی ہوتی ہے، عورتوں سے بھی جڑی ہوئی ہوتے ہیں، مردوں سے بھی۔ اکثر میراث کے مسائل جلدی حل نہیں ہو پاتے، اور ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یا پھر آمدنی کے ذرائع۔ ہم اس کا جائزہ لیں، اپنے مردوں کو ہم اس سے مذاکرہ کریں۔ ہمارے گھر میں کہیں سے کسی غلط راستے سے کوئی چیز نہیں آئے گی۔ ازواج مطہرات میں اگلے زمانے کی عورتوں میں اس کی عادت ہے، اور حضرات صحابیت کی بات نقل کیا ہے تو صحابہ میں کہ جانے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں اتق اللہ فینا، کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے گھر میں کوئی مشکوک چیز بھی نہیں آنی چاہیے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے ان کے معاملے میں کہ کوئی ایسی کوئی چیز کما کر لائے گا؟ تو یہ چیزوں کے مذاکرے ان کے گھروں میں تھے، تو ہمارے گھروں میں ان چیزوں کے مذاکرے ہوں کہ ہمارے معاملات، پھر ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہم لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، سب سے پہلے وہ رشتہ دار جن سے ہمارے پیٹ کے رشتے ہیں اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، جیسے امی ہیں، ابا ہے، بھائی بہن ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، یہ سب وہ ہیں جن سے ہمارے صلۃ الرحم جس کو کہا جاتا ہے، ان کے مستقل حقوق ہیں ہمارے ساتھ، کہ ان کے ساتھ ہمارا کیسے بھی حالات ہو جائیں اس رشتے کو ہم بگاڑ نہیں سکتے، کیسے بھی حالات ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن ان ساری ناچاکیوں کے باوجود ہم ان رشتوں کو توڑ نہیں سکتے ہیں، ان رشتوں کو بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے ان رشتوں میں سے کسی نے بدتمیزی کی یا بدعنوانی کی، ان کا فعل ہے، ہم اس کے بدلے میں ان کے ساتھ بدعنوانی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان کا مستقل حقوق سمجھائے ہیں
ہمیں تو اگر والدین کسی کے نعوذ باللہ کافر ہو جائیں تو بھی ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے گا وہ بات سمجھائی گئی ہے. تو ان رشتہ داروں کے حقوق سمجھائے. کل قیامت کے دن یہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی اور اللہ سے کہے گی اللہ جس نے میرے حقوق ادا کیے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے اور جس نے میرے حق کو ادا نہیں کیا اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے. تو ہم اپنے ان رشتہ داریوں میں کیسا ہمارا تعامل ہے. کتنی بھی بڑی بزرگی ہو گئی لیکن اگر مان لو ان رشتوں میں ہم نے فتور پیدا کیا اور کمزوریاں برتی تو یہ کمزوریاں ہمارے خاتمے کو بڑا کر دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ اس آدمی سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, پوچھا کہ کیا بات ہے, تو پتا چلا ان کی والدہ جس کا انتقال ہو رہا ہے ان کی والدہ ان سے ناراض ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں آپ ان سے ناراض ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے بیٹے کی بزرگی میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میرا بیٹا رات کا تہجد گزار ہے اور دن کا روزہ رکھنے والا ہے. اب اس سے بڑی کیا بزرگی ہوگی کہ پوری رات عبادت میں گزار رہا ہے اور دن عبادت میں گزار رہا ہے, پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو والدہ کہنے لگی کہ اس کی زبان کی سختی سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے. اب اتنا بڑا بزرگ ہے لیکن اس سے والدہ ناراض ہے, ان سے والدہ ناراض ہے تو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو ہمیں ہماری ساری یہ دینداری ہمیں دھوکہ نہ دے دے, ہمیں دھوکہ نہ دے. ہم صحابہ کی طرح عبادت نہیں کر پائیں گے. اس ساری عبادت کے باوجود یہ اللہ نے ہمارے لیے مثالیں قائم کی. ان سب کے باوجود اللہ نے صحابہ کے متعلق فرمایا, اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے وہ واقعات پیدا کروائے تاکہ اس امت کے لیے وہ عبرت بنے, ان کے لیے عبرت بنے. ہمارے لیے عبرت ہے سارے کے سارے واقعات. تو ہم ان ساری دینداری کے باوجود ہم ان چیزوں سے غفلت نہیں برتیں گے کہ ہماری جو رشتہ داریاں ہیں, ایک وہ رشتہ داریاں سسرالی رشتہ داریاں ہوتی ہے, ایک پھر تیسرا ایمان والے پر حق بنتا ہے وہ رشتہ داری ہے. کہ ایمان مولانا ایسا فرماتے تھے ہمیں ایک ایمان والے کا بحیثیت مسلمان ہونے کے اکرام کرنا آ جائے. یہ سب کے الگ الگ فرقے مراتب ہیں, بڑوں کے الگ مرتبے ہیں, چھوٹوں کے الگ مرتبے ہیں. کہ حضرت فرماتے تھے اگر کوئی مرتبہ کو نہیں پہچانتا اور زندگی گزارتا ہے وہ ایسا ہے جیسے زندیق ہو, گر فرق مراتب نہ کونی زندگی, کہ سب کے ساتھ درجوں سے پیش آنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے موٹا پاسو نورو, یہ نہیں بول سکتے, ہم یہ نہیں بول سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ کس کا درجہ اللہ کے وہاں کیسا ہے. ہم کسی چھوٹے کو ہلکا نہیں سمجھ سکتے, چھوٹے کو ہلکا نہیں سمجھ سکتے. کس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہمارے ساتھ کام کرنے والے بھائی یا ہمارے ساتھ کام کرنے والی چھوٹی بچی, اس کو ہم ہلکا نہیں سمجھ سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ اس چھوٹے سے وقت میں اس نے کتنی پرواز کر لی. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے انہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی, لیکن اللہ نے سب سے راضی ہو گئے. ایک بھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا. ابھی جادو ہوئی, جادوگروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور 72,000 جادوگر تھے, 72,000. اس میں سے 70 کو تو فرعون نے اسی وقت مار دیا تھا. کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا, لیکن اللہ کے وہاں بڑا درجہ ہو گیا. تو کس وقت اللہ کے وہاں کتنا بڑا درجہ ہے ہمیں نہیں پتا. تو ہم کبھی دھوکہ نہ کھائیں, ہمیں ہماری نیکی دھوکہ نہ دے دے. اس لیے عزیزہ بہنوں اپنے ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے کہ ہماری معاشرت چھوٹوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, پرایوں کے ساتھ معاشرت, رشتہ داری کے حقوق الگ چیز ہے, اور اس کے علاوہ جن کے ساتھ ہم جیون جی رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے معاشرت. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ آپس کے رہن سہن میں فطور کا پیدا ہونا. اللہ کے نبی علیہ السلام حج میں گئے تھے, حج سے واپسی ہو رہی تھی, تو ایک موقع پر واپسی پر ایک جگہ پر عرفات میں اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے. تو جب لوگ واپس ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے انتظار میں تھوڑی دیر کھڑے تھے. تو جو قافلے کے لوگ تھے ان قافلے کے لوگوں میں ایک قافلہ تھا یمن والوں کا. ان یمن کے قافلے والوں نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ جلدی کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر صبر کریں, ایک ساتھی گئے ہیں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے. ان کے آنے میں دیری ہوئی تو پھر انہوں نے جلد بازی کی کہ بھائی جلدی چلیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی کہ بھائی تھوڑا انتظار کر لیں. تو جب وہ آئے تو وہ حضرت اسامہ تھے, وہ بچے تھے, اور حضرت اسامہ بچے تھے, ان کی ماں حبشن تھی. تو ان کی ماں کا اثر اس بچے پر تھا, تو تھوڑا سا سانولا پن ان کے اندر تھا. تو جو یہ جملہ بولنے والے تھے انہوں نے ان کی زبان سے ہی نکلا, اس کالے کی وجہ سے ہمیں لیٹ کر دیا, یہ جملہ بولا. اس کا کیا انجام ہوا؟ کہنے کو تو وہ بات ہو گئی,
حج کے بعد 2 مہینے گزرے تھے کہ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے. یہ ذی الحج کا مہینہ اور ہمارے نبی علیہ السلام ربیع الاول میں دنیا سے چلے گئے. 2 مہینے نہیں گزرے تھے, اس کے بعد ایک عجیب طوفان آیا اب حضور کی وفات کے بعد. اور طوفان کیا تھا کہ ایک بہت بڑا مجمع جو حضور علیہ السلام کی نسبت سے مسلمان ہوا تھا وہ مرتد ہو گیا. مجمع 2 قسم کے تھے, ایک اللہ کی نسبت پر ایمان لائے تھے اور ایک حضور کے شرما شرمی ایمان لائے تھے. تو جو حضور علیہ السلام کے شرما شرمی ہوئے تھے اس میں بہت بڑا مجمع پھر کہ جب وہ رہے نہیں تو ہم دین چھوڑ دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دوبارہ سمجھانے کے لیے 11 جماعتیں بنائی جو ان سب کو سمجھانے کے لیے گئے اور 1 مہینہ سب کو سمجھایا اور وہ واپس اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن یہ لوگ جنہوں نے ایک ایمان والے کی برائی بیان کی تھی, ایک بچے کی برائی بیان کی, اللہ ان سے اتنا ناراض ہوا کہ ایمان والا ان کا یہ مرتد ہو گئے. پھر ان کو سمجھایا گیا تو ان کو سمجھانے کے باوجود وہ دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور صحابہ کے ساتھ انہوں نے حجت بازی کی اور لڑائی لڑی گئی اور صحابہ کے ساتھ لڑتے لڑتے وہ مر گئے. حالانکہ انہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا تھا لیکن کفر کی موت مرے. حضور کے ساتھ حج کیا, حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ حیات الصحابہ کی 3ری جلد میں ہے, اس کے نیچے واقعے میں حاشیے میں لکھا کہ یہ انجام تھا ایمان والے کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا. ہمیں نہیں پتا کہ کس کا اللہ کے وہاں کیا درجہ ہے, تو ہم اپنے معاشرت کو پاک صاف کریں. ہم نے اس دین میں لگنے کا تقاضا یہ ہے. یہ ایسے نازک چیزیں ہیں کہ جس پر عام طور سے ہماری توجہ نہیں جاتی. ہم ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں پھینکیں گے, ہم ہر ایک کے مرتبوں کو پہچانیں گے اور ان کے ساتھ اس طرح سے تعامل کریں گے. اور اسلام میں جو جتنا پرانا ہے وہ اتنا قابل احترام ہے. اور ہمارے کام میں لگتے لگتے نیا مجمع بھی ہے, پرانوں کا بھی مجمع ہے, تو ہمارے اندر ان چیزوں کی تمیز پیدا ہو جائے کہ ہماری معاشرت اور پھر اس کے بعد ہماری اخلاقیات, ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ, ہمارا ایک تو اپنے لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے لوگوں کے ساتھ کے برتاؤ, کہ ہمارے اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ, اعلیٰ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کر جانا. آدمی یہ کہتا ہے مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. ایک ہمارے بزرگ کہتے تھے بھائی برداشت کرنے کی چیز ہی غلط ہوتی ہے, تو کیا آپ صحیح بات برداشت نہیں کرو گے؟ آدمی جذبات میں آ کر کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ارے بھائی برداشت کرنے کی چیز ہی تو غلط ہے کہ آپ اس کو برداشت کر جاؤ. صحیح بات تو سارے برداشت کرتے ہیں. یہ آدمی یہ کہہ دیتا ہے بھائی میں تو صاف صاف بات کر لیتا ہوں, تو اللہ نے تو ہمیں صاف صاف بات کرنے کو نہیں کہا. سخت دشمنی رکھنے والوں سے اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے اس رویے سے پیش آؤ, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ تم ان سے ایسا تعامل اپنا اخلاقی بناؤ کہ وہ تمہارے دوست بن جائیں. تو ہم اکھی بولی کو استعمال نہیں کریں گے کہ یہ اعمال کو ضائع کرنے والی چیز ہے. سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز جو ہے وہ زبان ہے. آدمی کی جو سب سے زیادہ بد اخلاقی ظاہر ہوتی ہے وہ اس کی زبان سے ہوتی ہے. دھڑلے سے بول دیتا ہے, جو چاہے بول دیتا ہے, جس کو چاہے بول دیتا ہے. اس لیے یہ چیز جو سب سے زیادہ ہے وہ عورتوں میں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو کثرت سے عورتوں کے مجمع کو جہنم میں دیکھا اور پھر عورتوں سے آ کر کہا کہ میں نے عورتوں کا مجمع سب سے زیادہ دیکھا. تو عورتوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تو فرمایا تمہاری زبان ہے. تو عزیزہ بہنوں, ان سب اس دین میں لگنے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چوکنے ہو کر زندگی گزاریں. ہم انسان ہیں, کبھی ہم سے 19-20 ہو جائے, کبھی آگے پیچھے ہو جائے, فوراً اپنے معاملے کو صاف کر لیں. ہم دیکھیں صحابہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بڑے بڑے لوگ ہیں. ایک مرتبہ آپس میں کوئی بات ہو گئی, جا کر معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھ سے بات ہو گئی جو مجھ سے نہیں ہونی تھی. اتنے بڑے بڑے جب معافی مانگ رہے ہیں تو ہمیں اپنے معاملے کو صاف کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اس محنت میں لگنے کا تقاضا ہے, یہ اس کی قدر ہے کہ ہم محنت میں لگے. اس کی کیا تقاضا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین والے بنائیں. بھائی دین والے کس میں بنائیں گے؟ ایک آدمی برقعے میں آئے, ایک خاتون برقعے میں آ گئی, وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. ایک خاتون نماز والی بن گئی, یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. قرآن والی بن گئی. یہ ساری چیزیں عبادات سے تعلق رکھتی ہے. اس کے علاوہ اور چیزوں میں اگر غفلت ہے تو ہم ان غفلتوں کو دور کریں. یہ اس مبارک دین میں لگنے کا تقاضا ہے کہ دین کے سارے شعبے ہمارے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں, سارے شعبے ہمارے مضبوط ہو جائیں. اس دین میں لگنے کا تقاضا ہی ہے. اگر یہ زندگی اس طرح سے بن گئی نا تو یہ اللہ کے وہاں بھی پسندیدہ ہو جائے گی اور یہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے گی. ہاں,
حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمارے بزرگ نقل کرتے تھے کہ حضرت یہ فرماتے تھے تمہارے اندر جو چیز ہوگی وہ دنیا میں پھیلے گی. اگر ہمارے اندر یہ پاکیزہ زندگی ہے نا تو انشاءاللہ غیر محسوس طریقے سے زندگی کے اثرات ہمارے بچوں میں پڑیں گے. ہم جن سے ملیں گے جلیں گے ان میں پڑیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سے ہمارے بچے مطمئن نہیں ہوئے, ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر میں آنے والی بہو ہم سے مطمئن نہیں ہوئی. انشاءاللہ ہماری پاکیزہ زندگیوں کے اثرات سب پر پڑیں گے. اس لیے عزیزہ بہنوں, اس محنت میں لگنے کا تقاضا یہ ہے. یہاں جو آپ کے جوڑ ہوتے ہیں اور ہم سب کو جو 2-3 مہینے کے 3-4 مہینے کے بعد بلایا جاتا ہے, یہاں کوئی نئی بات سمجھانے کے لیے یا کوئی نئی ترتیب سکھانے کے لیے نہیں بلایا جاتا. بھائی ہمارا تو اللہ بھی وہی اور ہمارا دین بھی وہی, تو ہمارے دین کی محنت بھی وہی. تو اس میں رہتے رہتے چلتے چلتے سستی آ جاتی ہے, غفلت آ جاتی ہے اور آدمی اپنے مقصد سے دائیں بائیں ہو جاتا ہے. تو یہاں ان چیزوں کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے تاکہ آدمی جس مقصد کے لیے ہمارا کام کیا جا رہا ہے وہ دھیان میں لیتے ہوئے جیے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والوں کو یاد دلاتے رہو کہ یاد دلانا ان کو نفع دے گا. حضرات صحابہ بھی آپس میں بیٹھ کر ان چیزوں کے مذاکرے کرتے تھے تاکہ زندگیاں ان چیزوں پر باقی رہے جن چیزوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے. تو ہم بھی ایک بہت اس پرفتن ماحول میں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. تو ایک بہت بڑے عالی مقصد کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا تھا کہ ایک ایک آدمی وہ زندگی پر آ جائے جو زندگی اللہ چاہتا ہے. مولانا الیاس صاحب بھی اس محنت سے یہی چاہتے تھے. ان سے پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہو, تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا احیاء جمیع ما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ سارا کا سارا زندہ ہو جائے. تو ہم اس دھیان کے ساتھ اس میں لگے ہیں, اس دھیان پر لگے رہیں. اس دھیان سے لگے تھے, اس دھیان پر لگے رہیں اور یہ ہم ان چیزوں کی نگرانی کریں. یہ جو ہماری تعلیم ہے نا, تعلیم فضل اعمال فضل صدقات کی تعلیم, آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ یہ خالی چند چیزیں اس میں نہیں لکھی گئی ہے بلکہ ان 5 چیزوں میں, ایمانیات میں, عبادات میں, معاملات میں, معاشرت اور اخلاقیات میں ایمان والا کیسا ہونا چاہیے وہ زندگی اس میں لکھی ہے. یہ اسی لیے لکھی گئی تاکہ اس میں چلنے والا روز اس کو تعلیم کے حلقوں میں پڑھ کر اپنا اس کے مقابلے میں مقابلہ کرے کہ بھائی آج میں نے تعلیم میں یہ پڑھا, اس کے مقابلے میں میری زندگی کیسی ہے. عبادت کے باب میں نے نماز پڑھی تو نماز اس میں پڑھی گئی, نماز ایسی ہونی چاہیے, میری نماز کیسی ہے. اس میں ذکر پڑھا گیا, میں ذکر میں کیسا ہوں. اس میں قرآن کو پڑھا گیا, میں قرآن میں کیسا ہوں. تو اس میں یہ عبادات کے 5 ارکان لکھے گئے کہ اس میں ایمان والا کیسے ہو. پھر اس کے بعد معاملات, معاشرت اور اخلاقیات, یہ سارے ابواب الگ الگ لکھے گئے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حرام کا نوالا پیٹ میں جائے تو کیا ہے, امی کے کیا حقوق, ابا کے کیا حقوق. یہ سارا اسی لیے ہم کو سننے کو کہا جاتا ہے تاکہ محنت کرنے والا اس کو سن کر اس کے مقابلے میں اپنے زندگی کو دیکھے کہ یہاں یہ بات پڑھی جا رہی ہے, میری زندگی کیسی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے تم تعلیم کو آئینہ بناؤ. آئینہ جیسے آئینے میں آدمی آئینے کے سامنے کھڑا رہ کر اپنے سب چیزوں کو دیکھتا ہے کہ میں آئینے میں اپنی ٹوپی کیسی ہے, میرے بال کیسے ہیں, میرا کرتا کیسا ہے, بٹن کیسے ہیں, جس طرح وہ دیکھ کر اس کو ٹھیک کرتا ہے, ایسے یہ تعلیم کے حلقے ہمارے لیے آئینہ ہے. گھر میں تعلیم کی جائے تو, یا ہفتے میں ایک مرتبہ تعلیم کی جائے تو, اور یا اللہ کے راستوں میں خروج میں کی جائے تو سب سے پہلا ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ محنت میں لگنے کے بعد میری زندگی کا رخ صحیح ہوتا جا رہا ہے نہیں ہوتا جا رہا. اس لیے عزیزہ بہنوں ہمیں اس کی ایک تو فکر کرنی ہے. اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے, سمجھنے سمجھانے سے اور لوگ تو دیندار بن جائیں گے, ہم دیندار نہیں بنیں گے. ہم دیندار تو اپنی ذات سے کرنے سے بنیں گے, اور خدا نہ کرے اگر ہم ایسی ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ بہت بڑا نقصان کی چیز ہے کہ ہمارے ذریعے سے لوگ تو دیندار بنے اور ہم دیندار نہیں بنے. ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ وہ مجمع جو لوگوں کو دین کی بات سمجھاتا ہوگا اور خود دیندار نہیں بنا ہوگا, اس کو کیا سزا دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے پیٹ کے آنت پیٹ سے باہر آ جائیں گے اور اس کے ارد گرد ایسے لپٹیں گے جیسے تیلی کا بیل گول گول گھومتا ہے, اور اس میں سے ایسی سخت بدبو آئے گی کہ جہنمی لوگ اس سے پریشان ہو کر کہیں گے بھائی ہم جہنم میں یوں پہلے سے پریشان تھے, تو نے ایسا کیا پاپ کیا ہے کہ تجھے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے کہ تیری وجہ سے ہم تکلیف میں ہیں. پھر وہ لوگ خود تھوڑی دیر میں پہچان کر کہیں گے کیا تو وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کو نیکی کی باتیں سناتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں. پھر تجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟
وہ کہے گا کہ میں لوگوں کو تو بھلائی کی باتیں کرتا تھا، خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ ہمیں ایسے شقی اور بدبخت اور محروم لوگوں میں ہمیں نہ بنائے، اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ دوسری بات، اللہ نے ہمیں دین کی محنت کی توفیق دی۔ دین کی محنت میں لگنے کے میں نے جو نفع ذکر کیے کہ سب سے پہلا ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں ہم ذمہ دار ہیں، تو یہ توفیق اللہ نے دی، تو اس کا نفع یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی درجے میں ہم ختم نبوت کی محنت کی طرف، ختم نبوت کے صدقے میں جو ہمیں ذمہ داری ملی ہے اس کو کرنے والے بنے ہیں کہ ایک ایمان والے کے ذمے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی زبان سے یہ بات فرمائی کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کا تعارف لوگوں کو کرواتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرواتا ہوں، یہ میرا کام ہے اور ہر اس آدمی کا کام ہے جس نے میری اتباع کی ہے۔ تو گویا ہم سب سے اس کا مطالبہ ہے۔ تو یہ لوگ جو لوگ اس میں نہیں لگے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے ہیں یا نہیں لگے ہیں، یہ کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ کرنے والے اور نہ کرنے والے دو برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ذمہ داری کی ایک چیز ہے۔ تو اللہ کا احسان ہم مانے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں کرنے والوں میں بنایا ہے، تو اب اس کو اچھے سے اچھا کرنا۔ اللہ نے ہم سے ہر عمل کی اچھائی مانگی ہے کہ ہر عمل کو اچھے سے اچھا کرو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ بھی ایک سرسری چیز نہیں ہے کہ بھئی تبلیغ کی چیز ایک ثواب کی چیز ہے یا تبلیغ کی چیز ایک برکت کی چیز ہے، کہ برکت اور ثواب کی بات نہیں ہے۔ برکت اور ثواب تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اللہ دے دیتے ہیں۔ کتے کو پانی پلانے سے بھی ثواب مل جاتا ہے اور راستے سے ڈھیلا کھانے سے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ خالی ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ داری کی چیز ہے۔ اس کو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ لینا، ایک ایمان والا مرد اور ایک ایمان والی خاتون ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں، ختم نبوت کے صدقے میں ایک مرد اور ایک عورت اس کی ذمہ دار ہیں کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ دنیا میں بسنے والی انسانیت کی ہمدردی یہ ایمان والا کرے گا، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہمیں اس میں مشغول ہونا ہے۔ ہاں، اس کا نفع یہ ہوگا کہ جیسے اللہ پاک اس مبارک ذمہ داریوں کے پورا کرنے سے جیسے نبیوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے انشاءاللہ ہماری مدد کی جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نبیوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، اس دھیان کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ ہمارے اس کرنے کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آئے گی، ہم تو تھوڑی دیر تعلیم کریں گے، ہم تو تھوڑی دیر کسی سے اعمال خیر کی بات کریں گے، وہ آدمی جتنا تاثر لے گا اور اپنی زندگیوں میں اعمال کو داخل کرے گا، اپنے جینے کے نیتوں کو بدلے گا، اپنے جینے کے طور طریق بدلے گا، اور جو جیون جینا ہے اس جیون پر پڑ گیا، ہمارے کہنے سننے سمجھانے سے پڑ گیا، تو انشاءاللہ ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے کہنے سننے کی برکت سے جتنے لوگ خیر پر پڑے ہیں، کل قیامت کے دن وہ سارے لوگوں کی خیر ہمارے نامہ اعمال میں آئے گی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کا؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمارے بزرگ سناتے تھے، حضرت یہ فرماتے تھے کہ دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں، لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں، ہم انسانوں کو کما کر جائیں۔ انسانوں کو کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم محنت کر کے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کر کے جائیں۔ جو آدمی جتنے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنا، ان سارے لوگوں کی دینداری کل قیامت کے دن اس آدمی کے حصے میں جائے گی جو ان کے لیے ذریعہ بنا ہے۔ ہاں، تو یہ ذریعہ بن کر جانا یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ ہم سب کی ایک محدود مدت ہے، آج نہیں تو کل ہم سب کو مر جانا ہے، اور جیسے ہی ہم مر جائیں گے ہم ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو جائیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، لیکن جو آدمی اپنے پیچھے دین کو چھوڑ کر گیا یا دین کا کام کرنے والے چھوڑ کر گیا، اس کے چھوٹی ہوئی چیزوں میں سے جتنی دینداری وجود میں آئے گی وہ اس آدمی کے نام اعمال میں جائے گی جو اس کو کر کے گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ جو لوگ بڑھ کر جا رہے ہیں نا، ان کے گھر کے لوگ بھی یاد نہیں کرتے۔ پوچھنا اپنے بچوں سے کہ تمہارے دادا پردادا کی قبر کہاں ہے، اپنے بچوں سے پوچھ کر دیکھ لینا۔ اور اکثر ہم جو لوگ رہتے ہیں نا، بہت کم ہے جو اپنے گھر میں رہتے ہوں، اکثر دادا کے گھر میں رہتے ہیں، اکثر لوگ دادا کے گھر میں، لیکن پوتروں سے پوچھنا کہ تمہارے دادا کی قبر دیکھ لو، اکثر پوتروں کو دادا کی قبروں کا پتہ نہیں ہوتا۔ جس دادا کی پراپرٹی واپرتے ہیں، بھائی بابا کے پاس کہاں سے آیا تھا کہ دادا کے پاس سے، تو دادا کی پراپرٹی واپرنے والے اور ان کے گھر میں رہنے والوں کو اپنے دادا کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، وہ ہمیں کیسے یاد رکھیں گے؟ اور ابھی اس زمانے میں تو اتنی بے وفائی ہو رہی ہے کہ جیتے جی بچے ماں باپ کو تقسیم کر دیتے ہیں،
کہ ایک مہینہ تم کھلانا ایک مہینہ تم کھلاؤ گے. جو جیتے جی ماں باپ کو بوجھ، جس کے اوپر جن بچوں پر ماں باپ بوجھ بن جاتے ہوں، وہ مرنے کے بعد کتنا یاد رکھیں گے. تو ہاں، اللہ نے ہمیں اپنی جان کا مالک بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے مال کا مالک بنایا ہے، تو اپنے جان مال کے ذریعے سے اپنے آخرت اگر ہم بنا کر نہیں گئے اور ہم یہ آشا کریں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کام آ جائیں گے، ارے بھائی جب ہم اس کے مالک ہیں، ہمارا جی اس کے ذریعے سے آخرت بنانے کی ہمت نہیں ہوتی تو ہم اپنے چھوکروں سے کیا آشا کر سکتے ہیں. بھائی جب اللہ نے ہمیں اس کا مالک بنایا ہے، ہم اس کو خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، تو جب یہ مال اور کسی کا ہو جائے گا وہ کیسے خرچ پائے گا. اس لیے ہم اپنی ذات سے اس کے کرنے میں کمی نہ کریں. مولانا فرما دیتے کہ انسانوں کو کما کر ہم جائیں، ہم جو کر سکتے ہیں اس کے اندر کمی نہ کریں. ہم کرنے میں کیا کر سکتے ہیں کہ کرنے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے یہ چیز اپنے موجودگی میں دے کر جائیں. اس میں ہماری غفلت نہ ہو. اس میں بہت غفلت ہو جاتی ہے کہ آدمی تبلیغ میں لگا اور تبلیغ میں لگنے کے بعد وہ سب کی فکر کر رہا ہے اور اپنی فکر اس سے نہیں ہو پاتی. سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر. ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہماری موجودگی میں ہمارے بچوں کو ہم اپنے سامنے اس مبارک محنت میں لگا کر جائیں، دین والے بنا کر جائیں اور دین کی محنت میں ہم لگا کر جائیں. اگر ہمارے ذریعے سے ہماری اولاد کو یہ چیز نہیں ملی تو ہم سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں. ہم نے سب کی ہمدردی چاہیے اور ہم نے اپنے اولاد کی ہمدردی نہیں چاہیے. ہماری موجودگی میں ہمارے بچوں کو نہیں ملا، ہماری موجودگی میں ہمارے گھر کے بچیوں کو نہیں ملا، تو ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو ہماری موجودگی میں یہ چیز ملے اور اس کی ہمارے اندر فکر ہو. نبیوں نے اپنے موجودگی میں اپنے بچوں کی فکر کی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں. جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے خاندان میں نبی ہے، دائیں بائیں نبی ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. کہ بڑے نبی ہیں لیکن اپنے بچوں کی فکر اپنی موجودگی میں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے آپ دیکھ لو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہے. ہاں، کہ اپنی اولاد کو اپنی موجودگی میں یہ چیزیں دینا، یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ نبیوں کی زندگی ہے. تو ہماری زندگی سے ہمارے بچوں کو یہ ملنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کو اللہ سے مستقل مانگیں گے. ہمیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اولاد کی نیکی اللہ سے مانگو. ایک اس کو مانگا جائے گا اور ایک اس کی تدبیر کی جائے گی. تدبیر میں یہ چیز جس طرح ہم اوروں میں زندہ کرنا چاہتے ہیں ایسے اس کی تدبیر ہم اپنے گھر میں کریں. اکثر ہمارے گھر کی تدبیر میں ہم وہ رویے نہیں رکھتے جس رویوں سے یہ چیز زندہ ہوتی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کے ماحول سے ملتی ہے، اس کے صحیح رویے سے ملتی ہے. ہم یہ چیز ہمارے بچوں کو ملے اس کے لیے اپنے گھر میں ماحول بنائیں. علماء نے لکھا مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فرض نمازیں مسجد میں ادا کرنے کے بعد نفل نمازیں گھر میں پڑھیں. کیوں؟ تاکہ وہ بچے گھر میں جو رہتے ہیں، مسورات جو رہتے ہیں، وہ ان کی عبادت کے ذریعے سے گھر کے ماحول کو دیکھیں گے کہ ان کے مردوں نے گھر میں عبادت کی ہے. گھر کا ماحول بنانے کے لیے مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ گھر میں آ کر نفلیں پڑھیں تاکہ گھر کا ماحول بنے. گھر کا ماحول بنتا ہے تو وہ ماحول ان بچوں پر اثر کرتا ہے، ماحول سب پر اثر کرتا ہے. تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے، عبادت کا ماحول. ہم سب بچے تھے تو گھر میں صبح فجر کے بعد لوگ یاسین پڑھتے تھے، مغرب کے بعد تبارک الذی پڑھتے تھے، سورہ سجدہ پڑھتے تھے. واپرنے کے پیسے نہیں ملتے تھے اس وقت تک جب تک کہ آدمی یہ پڑھ نہ لے. اکثر آپ دیکھو ابھی کے جو جوان ہیں نا، اکثر اس میں وہ ہیں جو مسجد میں مغرب کے بعد سورہ سجدہ اور وہ سب چیزیں پڑھتے ہیں. یا تو انہوں نے جماعتوں میں سیکھا یا ان کی ماؤں نے بچپن میں گھر میں سکھایا. اکثر کا یہ ماحول ہے. ایک حاجی صاحب ابھی ہم لوگ جماعت میں تھے تو وہ ہمیشہ تاجر ہیں اور مجھے یاد نہیں کہ کتنے زمانے پہلے سے وہ کبھی جماعت میں نہیں گئے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ سفر میں تھے، وضو کر کے ہی روز سوتے تھے. میں پریشان ہو گیا کہ ان کو یہ کہاں سے عادت پڑی. تو کہنے لگے ہماری ماں نے ہم کو سکھایا تھا. یہ ہماری ماں نے. اب تو وہ معمر 65-70 سال کی ان کی عمر ہے، بڑے تاجروں میں سے، تو وہ وضو کر کے روزانہ سوتے تھے. تو مجھے ان کے سامنے نے بہت تعجب میں ڈال دیا. تو کہنے لگے ہم کو بچپن میں اپنی ماں نے سکھایا تھا کہ وضو کر کے سونا ہے. اب جس گھر میں روزانہ ماں وضو کر کے سوئے، باپ وضو کر کے سوئے اور اس کے ننھے منھے بچے دیکھیں گے کہ وضو کر کے سونا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کے بچوں کو عادت نہیں پڑ جائے گی؟ ابھی کے ماحول میں تو یہ ہو گیا کہ باپ سوتا ہے تو بھی موبائل کے ساتھ سوتا ہے اور ماں سوتی ہے تو بھی موبائل کے ساتھ سوتی ہے.
ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ مجھے کہنے لگے مول صاحب ابھی اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں سر درد کے اور پتہ نہیں کون سی بیماریوں کے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی یہ جو ساری بیماریاں ہوئی ہے رات کو کب سوتے ہو؟ تو اکثر مجمع یہ کہتا ہے کہ رات بہت دیر سے سوتے ہیں. اور بہت دیر سے سونے کا تقاضا کیوں ہوا کہ امی بھی موبائل میں لگی ہے اور ابا بھی موبائل میں لگے ہیں. اب وہ بچوں کی کیا حالت بنے گی کہ ایسے غفلت کے ماحول میں جہاں برائیوں کے اسباب بڑھ چکے ہیں ہمیں کتنے فکر کرنی پڑے گی اپنے گھر کی. اللہ کا احسان ہے کہ ماحول بنا تو اس سے ہم اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنانے لگے, ہم ان کو اپنے گھر کی چار دیواری میں کچھ چیزیں سکھانے لگے. یہ اس کی ابتدا ہے, لیکن اس کے بعد آگے کی چیزیں وہ خیر کے عادی بنے, خیر کے عادی بنے. اس کی چیزیں وہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں ہمیں اس کا ماحول بنانا پڑے گا کہ گھر کا ماحول بچوں پر اثر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم کے حلقے جو ہمارے گھروں میں وہ اچھے رخ سے قائم ہوں, اچھے رخ سے ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم ہو, جس سے بچوں کو یہ پتہ چلے گا ایمان والا مرد کیسا ہوتا ہے, ایمان والی عورتیں کیسی ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں 6 صفات کے مذاکرے اس اچھے ڈھنگ سے ہوں کہ ہمارا ایک ایک بچہ اس کا تاثر لے, اور اس کے ساتھ فہمائش, سمجھنا اور سمجھانا. وہ ان سب کے باوجود بھی بچوں میں اور بچیوں میں لغزش ہوگی, چکیں ہوگی. ہمارے نبی علیہ السلام ایک بچے کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے, بچہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا, وہ کھانے بیٹھا ادھر ادھر ہاتھ کر رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کو تعلیم دی, اے میرے بیٹے اپنے آگے سے کھاؤ, اللہ کا نام لے کر کھاؤ. تعلیم دے رہے ہیں, یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک, یہ تعلیم دی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, ایک بچہ ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, ادھر ادھر عورتیں بھی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے پیار سے فرمایا بیٹا آج کا دن ایسا ہے, آج کا دن ایسا ہے, ادھر ادھر نہیں دیکھا جائے گا. تو ہمارے بچوں کو ہمیں یہ فہمائش کرنی پڑے گی. تو فہمائش میں ہمارے گھر کی چار دیواری میں ہمیں اپنے لہجے اور رویوں کو وہ کرنا پڑے گا جس سے ہمارے بچے ہم سے جڑ جائیں. ہاں, ورنہ عام طور سے بچوں کے سمجھانے کے معاملے میں امی اور ابا دونوں سخت رویہ کر لیتے ہیں, اور غصہ اس لیے آتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو میں اتنی بار سمجھا چکا پھر بھی یہ بات ایسا کرتا ہے. ارے بھائی وہ تو ایسا ہی کرے گا, وہ بچہ اسی لیے تو یہ کر رہا ہے. لیکن ہمیں اپنا یہ رویہ چھوڑنا نہیں ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے بچے بھی جو ہے نا بڑے من کے ہو گئے ہیں, عزت نفس ان کے اندر بھی ہوتی ہے, وہ برداشت نہیں کر پاتے. ابھی ایک ہمارے یہاں جو ملک کے پرانوں کا جوڑ تھا اس میں ایک بزرگ نے بیان کیا کہ ہمارے نادر صاحب کے حوالے سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک آدمی کی ملاقات میں گئے, اس آدمی کی ملاقات میں گئے تو وہ آدمی ایک اس کا بچہ تھا 8 سال کا بچہ, اس کو مہمانوں کے سامنے اس نے ڈانٹ دیا. جب اس نے ڈانٹ دیا تو وہ بچہ ادھر ادھر تھوڑی دیر رہا, پھر غائب ہو گیا. وہ غائب ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ بچہ جب مہمان چلے گئے تو اپنے باپ کے پاس جا کر کہتا ہے ابا آپ اگر چاہیں تو مجھے مارنا, مجھے مار ڈالیے, لیکن مہمانوں کے سامنے مجھے مت ڈانٹیے. کہ اتنا چھوٹا بچہ برداشت نہیں کر پاتا کہ مجھے ڈانٹا جائے. ٹھیک ہے وہ ہمارے پریشر میں ہے, وہ کچھ بولے گا نہیں, لیکن اس کے دل میں ہماری نفرت آ جائے گی. ہم لوگ ابھی ایک جگہ سفر میں گئے تھے, ایک لڑکا چہل قدمی میں کر رہا تھا وہیں اثر کے بعد, تو ایک لڑکا میرے پاس آیا اور میرے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں اپنے باپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہوں, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو اس نے اپنے گھر کی کچھ باتیں کی کہ میری امی کھانا بناتی ہے اور کھانا بنا کر یہ یہاں جو لوگ آتے ہیں باہر کے ان کو ٹفن پہنچاتی ہے. میرے ابا بھی اس میں مددگار ہیں, لیکن میرے دل میں میرے باپ کی سخت نفرت ہے. میں اکیلا اکلوتا بیٹا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا بات ہو گئی تیرے باپ سے, تجھے کیوں نفرت ہے؟ کہ میرے باپ جو گھر میں آتے ہیں تو وہ یہ حرکت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اور ہمیشہ امی سے جھگڑا اور ہم سے. تو یہ غلط رویوں سے ماں باپ کے غلط رویوں سے اولادوں میں نفرت آ جاتی ہے. وہ جب تک دبے ہوئے ہوتے ہیں کچھ نہیں بولتے, لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ اپنے دل کے جذبات اور عنوان جو ان کے دلوں میں پیدا ہوئے وہ سب کرتے ہیں. ان کو اتنا سمجھایا جائے, سمجھانے کا رخ ایسا مثبت اختیار کیا جائے کہ اس کے دل میں یہ برائی نکل جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز آپ دیکھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں ایک آدمی آیا اور پیشاب کر لی, استنجے کے لیے بیٹھ گیا, تو صحابہ لال پیلے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا آپ صبر کیجئے, اس کو ڈانٹیے مت, روکیے مت, اس کو پیشاب کر لینے دیا. وہ جب استنجے سے فارغ ہوا اس کے بعد اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے, یہ استنجے کی جگہ نہیں ہے. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے پتا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تشریف لے جائیں. اس کے بعد صحابہ سے فرمایا یہاں کی ریت اٹھاؤ باہر ڈال دو, اور یہاں دوسری ایک بالٹی پانی ڈال دو اور مٹی ڈال دو.
پھر صحابہ نے ان سے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ کہ اگر اس کی پیشاب اس کو روک دیتے تو چالو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، اگر اس کو روک دیتے تو اس کو کتنی تکلیف ہو جاتی۔ وہ آدمی اپنے خاندان میں جا کر کہنے لگا مجھ سے یہ ہوا لیکن مجھے نہ ڈانٹا نہ دھمکایا۔ تو یہ عجیب چیز ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان چیزوں نے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا تھا۔ ہم اس رویے سے اپنے بچوں کو کور کر لیں اس ماحول میں، اگر ہم نے اپنے اولادوں کو ان رویوں سے اپنے اس ماحول میں کور نہیں کیا نا تو ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ہر آدمی سوچ لیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس پیار سے آ کر کتنے بیٹھتے ہیں، ہمارے آنے کے بعد بچے ہم سے لپٹ جانے چاہیے، ہمارے پاس آ کر ہم سے لگ جانے چاہیے، ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں جانے کے بعد ہم سے ہمارے بچے نکل جائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اوروں کے بچوں کو تو ہم بہت پیار دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پیار نہیں دے پاتے، اوروں کے بچوں پر تو سر پر ہاتھ پھراتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کے بچے کو حسن حسین کو بوسہ دیا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اچھا آپ ان کو اتنا پیار دیتے ہیں، میں تو نہیں دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو پیار نہیں کرتا، جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اکثر آدمی اپنے بچوں کے معاملے میں سخت رویہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ان کے ساتھ گھر میں کھیلتے تھے، گھوڑا بن جاتے تھے اور اپنے پشت پر ان کو بٹھا کر گول گول گھومتے تھے، کبڈی کھلواتے تھے کہ اچھا حسن حسین چلو کبڈی کھیلو۔ تو ہمارے گھر کا ماحول ہم ایسا بنائیں کہ ہمارے بچے ہم سے جڑے رہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو دوست بنا کر، اپنے اولادوں کو دوست بنا کر سنبھال لو، ورنہ باہر لوگ کھڑے ہیں جو تمہارے بچوں کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے۔ وہ تو ان کی برائیوں پر ان کی تعریف کرتے ہیں اور ہماری طرف سے سختی ملے گی، اور برائی اس کے دل میں اتر چکی ہے، اس کو اندر سے کتنے پیار سے نکلنا پڑے گا وہ سوچنے کی چیز ہے۔ ہماری بیٹیوں کو سہیلیاں بنا لیں، سہیلیاں کہ وہ سہیلی ہے ہماری، پیار محبت سے اس کو سہیلی بنا کر ہم اس کو صحیح رخ کرنے کی فکر ہم کریں تو انشاءاللہ ہماری اولادیں ہماری موجودگی میں یہ چیز لے لے گی۔ اگر ہماری موجودگی میں یہ چیز نہیں لی تو اور کون دے گا؟ ہم نہیں دے پائے کہ میری تبلیغ میرے بچوں پر اثر نہیں ہوئی، میری تبلیغ میری بیٹیوں پر اثر نہیں ہوئی تو پھر میری تبلیغ کہاں اثر کرے گی؟ اس لیے اپنے رویے کو، اپنے رہن سہن کو اتنا پاکیزہ بنانا ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری تبلیغ چل پڑے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ مبارک محنت کی ہے کہ اس کے ذریعے سے دین ہمارے گھر میں آئے، اس کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کی فکر کرنے کو کہا گیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گھر میں دین لانے کے لیے رویے ٹھیک کرنے پڑیں گے، ماحول اچھا بنانا پڑے گا۔ اس کے بعد اس محنت کو ہمیں اپنے محلے میں کرنی ہے کہ جس میں اپنی ذات سے کرنی ہے، اپنے گھر میں کرنی ہے، پھر اپنے محلے میں کرنی ہے کہ ہم دوسری جگہ جماعتوں میں جاتے جائیں گے لیکن جس محلے میں رہ رہے ہیں اس محلے میں بھی جتنے ایمان والے بستے ہیں وہ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ ایک ایک گھر میں یہ پاکیزہ فکر زندہ ہو جائے اور یہ پاکیزہ محنت زندہ ہو جائے، اس کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جو چیز ہم نے اپنے لیے پسند کی ایک ایک ایمان والے کے لیے ہم پسند کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں تعلیم کا حلقہ دیا گیا ہے۔ آپ بہنوں کو 30-40 مکانوں پر ایک تعلیم کا حلقہ دیا گیا تو آپ کے ذہنوں میں یہ تعلیم کے حلقے کی نسبت پر یہ بات نہ ہو خالی کہ ہم تبلیغ میں لگے ہیں ہمیں یہ تعلیم کرنے کے لیے حلقہ دیا گیا ہے، نہ، یہ خالی تعلیم کرنے کے لیے حلقہ نہیں دیا گیا بلکہ یہ جو چیز ہم نے اپنے اندر پیدا کی اور اپنے گھر والوں میں پیدا کی، یہ ایک ایک گھر میں یہ سارا ماحول زندہ ہو جائے، یہ مبارک پاکیزہ زندگی زندہ ہو جائے اور ایک ایک گھر میں نبی والے اعمال زندہ ہو جائیں، بچوں کی دینی تربیت کا نظام زندہ ہو جائے اور ایک ایک گھر میں تعلیم کے حلقے قائم ہو جائیں اور ایک ایک گھر کا ایک ایک فرد اللہ سے جڑ جائے۔ یہ اس تعلیم کے ذریعے سے مطلوب ہے، ایک ایک آدمی اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، اتنے بڑا مقصد ہے۔ عزیزہ بہنوں، ہم تعلیم کے حلقے کو اتنا نہ سمجھیں، ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہو کہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے، پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ سب کے اندر زندہ ہو جائے۔ یہ 30-40 مکانوں کو تو ہم محنت کا میدان اس لیے بنائیں گے کہ ہمیں ترتیب سے اتنے مکانوں پر محنت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب ایک مسجد کے اطراف میں 150 مکان ہیں، اگر 150 مکان کے اطراف میں 5 تعلیم کے حلقے ہیں 30-30 کے یا 40-40 کے 4 مکان کے ہیں، اگر چاروں حلقوں کے میں نے اس طرح ٹارگٹ بنا کر مسجد کے اطراف کے تمام حلقوں میں اس طرح سے محنت کریں تو مسجد کے پورا اطراف 100% اس طرح دیندار بن جائے گا، 100% بن جائے گا۔ اس لیے عزیزہ بہنوں، یہ بہت بڑا عمل ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، ایک ایک گھر میں اس فکر کو بھرنے کا عمل ہے اور خصوصاً مردوں سے زیادہ عورتوں میں بھرا جائے۔ کیوں؟
کہ حضرت رحمتullah علیہ کی بات ہے، ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے، اور ایک عورت کا بننا ایک نسل کا اور ایک خاندان کا بننا ہے۔ تو آپ کے لیے جو میدان عمل ہے عورتیں، آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ یہ ایک عورت جو آپ کے حلقے میں آ گئی، ایک عورت کی اگر صحیح فکر آپ نے بنا دی تو آپ نے ایک عورت کی فکر نہیں بنائی ہے، بلکہ آپ نے ایک نسل کی فکر بنائی، آپ نے ایک پورے گھرانے کی فکر بنا دی۔ یہ ایک پورا گھرانہ ہے، یہ ایک پوری نسل ہے۔ حضرت جی کے بعد ایک بزرگ سناتے تھے کہ مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک ہوتا ہے اور عورت کا دین گھر کے اندر تک ہوتا ہے۔ اس لیے جب اتنی بڑی بات یہ ہے، ایک ایک عورت اتنی بڑی چیز ہے، تو آپ اس کو اتنی عظمت سے لیں، ایک اتنی عظمت سے آپ اس کو دیکھیں۔ ایک ایک عورت ایک نسل ہے، ایک خاندان ہے۔ جب اتنی بڑی چیز ہے اور اتنے بڑے مقصد کے لیے ہمارا تعلیم کا حلقہ ہے، تو اس کی عظمت جب دل میں آئے گی تو پھر اس کو اللہ سے مانگا جائے گا کہ اللہ اتنی بڑی بات ہم سے جڑی ہوئی ہے، اللہ آج اس کے عمل کرنے کا دن ہے، اللہ آج کے تو ہماری اس عمل میں برکت دے دے، اور آج ہم تعلیم کرنے جا رہے ہیں، اللہ لوگوں کے دل پلٹانے والے آپ ہیں، لوگوں کے دلوں پر اثر آپ ڈالتے ہیں، اے اللہ تو آج کے ہماری تعلیم میں تاثیر پیدا فرماتے اور لوگوں کے دلوں کو آپ اپنی طرف متوجہ کر دیجئے۔ اس کو پھر مانگا جائے گا، اس کو سرسری طور پر نہیں کیا جائے گا چلتے چلتے تعلیم میں چلے گئے یا چلتے چلتے تعلیم کر لی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اتنی بڑی بات، اتنی عظمت والی بات اس کو مانگ کر کیا جائے گا، اچھے طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس لیے آپ بہنوں سے گزارش ہے کہ تعلیم کے حلقے کو ہلکے سے نہ لیں، بلکہ اس کو عظمت سے، احترام سے لیں، اور جس دن تعلیم کا عمل ہو اللہ سے مانگ کر جائیں، اللہ سے اس کو مانگ کر جائیں۔ تو استقبال کرنے والے بھی اللہ سے مانگیں، 6 صفات بیان کرنے والے بھی اللہ سے مانگیں، اور تعلیم کرنے والی بھی اللہ سے مانگیں کہ بہت بڑے عمل کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس میں اللہ تاثیر پیدا کر دے گا تو انشاءاللہ پورے محلے میں یہ چیز شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس کو اچھے سے کرنا اور معمولی عذر کی وجہ سے ان حلقوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے دل میں عمل کی عظمت نہیں ہوتی تو چھوٹے چھوٹے عمل میں عذر کی وجہ سے عمل چھوٹ جاتا ہے، تھوڑی سی طبیعت میں ناسازگی پیدا ہوئی کہ عمل چھوٹ جاتا ہے، کپڑے دھونے کے بہانے سے عمل چھوٹ جاتا ہے، کوئی گھر میں مہمان آ گئے عمل چھوٹ جاتا ہے۔ نہ، ہم ترجیح دیں اس عمل کو کہ یہ پورے ہفتے میں پھر دوبارہ نہیں ملے گا، پورا ہفتہ ایسے ہی خالی چلا جائے گا۔ تو ایک تو یہ کسی حال میں ہم سے نہ چھوٹے۔ تیسری بات حلقے کی نسبت سے یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جتنے مکانات ہیں وہ سارے مکانات میں یہ فکر پیدا کرنی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ سارے مکانوں کے مستورات ہمارے تعلیم کے حلقے میں آئیں۔ اکثر جو آپ کی ڈائریوں میں دیکھتے ہیں نا تو 20-30%، 40% عورتیں آتی ہے کہ ایک محلے میں 50-60، اگر 30 مکان ہیں، ایک ماں اور بیٹی ہے تو 60 بہنیں ہوگی، 40 مکان ہیں، ماں بیٹی گنے تو 80 بہنیں ہو جائے گی۔ اب اس میں تعلیم میں 15 آ رہی ہے، 20 آ رہی ہے، 25-30 آ رہی ہے، اکثر مجمع نہیں آ پا رہا۔ ہم اس کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ اگر وہ مجمع نہیں آیا تو ہمارے تعلیم کے حلقے سے جو چیز ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیسے سمجھے گی؟ اس کے لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری بہنیں نوٹ لے کریں کہ کون سے مکانوں کی بہنیں آ رہی ہے، کون سے مکانوں کی بہنیں نہیں آ رہی ہے۔ جن مکانوں کی بہنیں نہیں آئی ہیں ان کے نام نکال کر اپنے مسجد کے مردوں کو دیں کہ دیکھو یہ مکانوں کی بہنوں کے آنے میں کمزوری ہے، تو پھر مرد یہ کریں گے جب گھر گھر کی ملاقاتوں میں جائیں گے نا تو ان مکان والوں کو فکر دلائیں گے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک فرق پڑے گا۔ دوسرا، آپ بہنیں بھی پورا ہفتہ اس کی فکر کرو کہ جن مکانوں کی بہنیں نہیں آئی ہے وہ کیسے آ جائے۔ اس کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ جو بہنیں آئی ہیں ان کو بھی داعی بنا کر بھیجو، جو 15, 20, 25, 30 بہنیں آئی ہیں ان کو بھی یہ فکر دے کر بھیجو کہ دیکھو بہنوں ہمارے محلے کی بہنیں نہیں آ پائی، وہ آپ کی اڑوسن پڑوسن ہوگی، آئندہ ہفتے محنت کر کے ہر بہن ایک کو لے کر آئے، اپنے پڑوسن کو ایک ایک بہن لے کر آئے گی نا، ہفتے میں کہیں کہیں ملاقات تو ضرور ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ ایک ایک بہن اگر ایک کو لائے نا تو انشاءاللہ ساری بہنیں آ جائے گی۔ تو اس طرح ان آنے والی بہنوں کو بھی ذمہ داریاں سمجھائیں اور خود بھی پورے ہفتے اسی فکروں کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ پورے ہفتے باغیانہ زندگی گزاریں، آپ سے کوئی ملنے آئی یا آپ کا کہیں جانا ہوا یا ان بہنوں میں سے کہیں کسی بہن سے ملاقات ہوئی تو ان کو اس حلقوں کی فکر دلائیں، تو انشاءاللہ پھر 100% بہنیں آنے والی بنے گی۔ آپ کی ڈائریوں کو دیکھتے ہیں کتنے سال ہو گئے حلقے کو شروع ہوئے، ابھی تک تو ہم اتنا نہیں کر پائے کہ ہمارے محلے کی 100% مستورات آنے والی بنی ہو۔ گزشتہ سال جتنے بہنیں اس حلقے میں آتے ہوئے تھی اتنی ہی اس سال بھی آ رہی ہے، پورا سال گزر گیا اور بہن نہیں بڑھی ہے، تو ہم سوچے کہ ہماری محنت کیسے ہو رہی ہے۔ تو اگر ہماری محلے کی مستورات میں یہ فکریں نہیں گئی تو پھر وہ محلے خوش کرائیں گے، پھر ان محلے میں وہ چیزیں آئیں گی جو بازاروں میں چل رہی ہے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ اتنی محنت ہونے کے باوجود دیکھو محلوں میں یہ ہو رہا ہے۔ بھائی وہی ہوگا
کم مجمع جو رہا ہے، زیادہ مجمع تو اسی غفلت میں ہے. اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ محلہ ہمارے محلے سنور جائیں، محلے میں دینداری آئے، تو مردوں کے ذریعے سے مردوں کو جوڑا جائے گا. آپ مستورات کے ذریعے سے مستورات کو جوڑنے کی مضبوط فکر کریں، انشاءاللہ ایک اچھی فضا بنے گی اس کے ذریعے سے. اور تیسری بات جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے، ہم نے اپنی گھر کی فکر کی، محلے کی، پھر اس فکر کو لے کر ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا میں اس فکر کو لے کر جانا ہے. ختم نبوت کی محنت کے ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کے مرد بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور عورتیں بھی ذمہ دار ہیں. تو جیسے مرد اس محنت کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں، ایسے عورتوں کو بھی جانا ہے. مرد ماشاءاللہ 4 مہینے جا رہے ہیں، چلوں میں جا رہے ہیں، اللہ ذریعہ بہانہ بنا رہا ہے. اور ماشاءاللہ آپ اپنے مردوں سے پوچھیں، آپ وہ جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں، تو کتنے علاقے وہ ہیں جو ہمارے مردوں کے جانے کی برکت سے ان علاقوں میں دین کی کوئی شکلیں قائم ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے وہاں کوئی شکل نہیں تھی. ایسے آپ کو کتنی مستورات ملے گی جو ہمارے ضلع کے دیہاتوں میں گئی، 3 دن گئی، تو اس 3 دن میں انہوں نے ان دیہاتوں کے حالات دیکھے، عجیب و غریب حالات تھے. ایک 3 دن کی جماعت وہاں گئی، وہاں کی مستورات سے اختلاط ہوا، تعلیم کے حلقے ہوئے، ملاقاتیں ہوئی، سمجھنا سمجھانا ہوا، وہاں سے نقد جماعت بنی، اور ماشاءاللہ وہاں کی عورتوں نے ایک اچھی زندگی گزارنے کے فیصلے کر لیے. تو نقل و حرکت سے پوری دنیا میں خیر وجود میں آئی ہے. تو ہم اس نقل و حرکت کو بڑھائیں. ہمارے مردوں کی جو ترتیبیں ہیں، ہم اپنے مردوں کو اس کے لیے متوجہ کریں کہ ہمارے مردوں کا اللہ کرے کہ ہر سال 4 مہینے لگیں. اگر ہر سال ان کے 4 مہینے نہیں لگ پاتے ہیں تو ہر 2-3 سال پر وہ 4 مہینے جائیں، ورنہ کم سے کم سال میں وہ چلنے جائیں، ہر مہینے وہ 3 دن جائیں. کہ جب وہ 3 دن جائیں گے، اگر ہمارے مرد سب ذمہ دار ہیں، مستورات کے مرد ذمہ دار ہیں، تو ان کے ساتھ ایک جماعت بنے گی. کتنے دیہاتوں میں ماشاءاللہ محنت ہو جائے گی. ہر ہفتے ان کو مہینے میں ہر ہفتے ان کو 2 گشت کرنے ہیں، اپنے محلے کا اور اپنے اطراف کے محلے کا. روزانہ ان کو اپنے مسجد میں وقت دینا ہے، 2.5 گھنٹے کم از کم دینے ہیں، اور روزانہ ان کو مشورے میں بیٹھنا ہے، جو تعلیم کرنی ہے. تو یہ 5 کام مردوں کو کرنے ہیں. آپ اپنے مردوں کو ان چیزوں کی فکر دلائیں. جس طرح ہمارے گھروں میں اور بہت ساری چیزوں کے چرچے ہوتے ہیں، ہم اپنے مردوں سے ان چیزوں کے چرچے کریں. آپ کے آج مشورے میں کیا بات ہوئی تھی، مشورے میں آج کون سے تقاضے تھے، مشورے کی باتوں کے مذاکرے کریں. آپ 3 دن گئے تھے، وہاں کے کیا حالات تھے، وہاں آپ 3 دن گئے تھے، وہاں کیا کام ہوا، آپ کا آج پہلے گشت میں کیسا رہا، دوسرا گشت جس مسجد میں کرنے گئے تھے وہاں کی کیا کارگزاری رہی. اپنی ان باتوں کو آپ گھروں میں زندہ کریں. آپ کے زندہ کرنے سے آپ کے گھر کے سارے لوگ ان فکروں میں شریک ہو جائیں گے. تو آپ کے مردوں کو آپ کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنا ہے. جیسے دکان کا ٹائم ہو جائے اور گھر میں بچہ دکان پر نہیں گیا ہوتا تو آپ فوراً اس کو فون کرتے ہو، بیٹا دکان پر آپ نہیں گئے ہو. حاجی صاحب کا دکان کا ٹائم ہو گیا اور وہ نہ گئے ہو تو آپ فوراً کہتی ہو کہ دکان کا ٹائم ہو گیا ہے. ایسے ان اعمال کے کرنے کے موقع پر ہم کو آپ یاد دہانی کرواؤ، ان اعمال کی کاروباری آپ ان سے پوچھو. لیکن یہ پوچھنا افہام و تفہیم اس طرح سے نہیں، بلکہ ایک پیار محبت کے ماحول میں، تاکہ ہمارے گھر میں یہ فکریں زندہ ہو جائے. تو مردوں کے ذریعے سے یہ کروانا ہے. اور آپ بہنیں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے معمولات پورے کریں، اپنے معمولات میں ہماری کمزوری نہ آئے. اس کے ساتھ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، اور اس کے بعد اپنے محلے کی جب اللہ موقع دے یہ فکریں کریں. پھر اس کے بعد اس فکروں کو لے کر ہمیں جو چلنا پھرنا ہے، 3 دن جانا ہے، 3 دن لگ جائے، پھر عشرے جانا ہے، پھر عشرے کے بعد چلے میں جانا ہے، اللہ چلہ لگوا دے پھر بیرون میں جانا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ ترتیب پر ہمارا چلنا ہو گیا نا، تو انشاءاللہ یہ زندگی کسی نہ کسی درجے میں وصول ہو جائے گی. اللہ نے جس عالی مقصد کے لیے ہمیں وجود بخشا ہے، اس عالی مقصد کے لیے ہمارا استعمال ہو جائے گا. اور اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی نا تو زندگی گزر جائے گی. مرنا تو ہے ہی، مر جائیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون کیا کر کے مرا. ہر ایک کی صبح شام ہو رہی ہے، ہر ایک صبح شام کر رہا ہے، ہر ایک کی جان و مال کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے. ہر ایک کی جان لگ رہی ہے، ہر ایک کا مال لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کا لگ رہا ہے. تو خوش قسمت وہ ہیں جن کا اس مقصد پر لگ جائے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو ہم اپنے جینے کی نیتوں میں یہ چیز شامل کریں کہ ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم اس چیزوں کے ساتھ جیئیں گے اور یہ چیز پوری دنیا میں ہو جائے، اس کی محنت کریں گے. تو اس کے لیے اللہ جب موقع دے ہر 2 مہینے مرد مسجدوں کے ساتھیوں کے ساتھ جائیں. تیسرا مہینہ آپ ان کا ذہن بناؤ کہ ہمیں اللہ کے راستے میں تیسرے مہینے میں جانا ہے. ہر 3-4 مہینے پر ہمارا سے روزہ خروج ہو. سال میں 1 مرتبہ 10 دن لگیں. پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد تیسرے سال میں چلہ لگانا ہے. تو آپ بھی اپنے ذات سے اس کی فکر کرو، اپنے مردوں کا بھی ذہن بناؤ اور آپ بھی اللہ کے راستے کا خروج کرو.
پھر انشاءاللہ آپ دیکھو گی کہ آپ کے دین میں بھی پختگی پیدا ہوگی اور آپ انشاءاللہ دین کو اور علاقوں میں بھی زندہ ہونے کا ذریعہ بن جاؤ گی. اور کل قیامت کے دن بہت بڑا ذخیرہ لوگوں کے دین کا ہمارے نامہ اعمال میں ہوگا. ان سب چیزوں کے ساتھ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ نے بہت بڑی بات کی ہم کو توفیق دی ہے. اس میں اللہ ہم کو ایسا کرنے کی توفیق دے جیسا اللہ چاہتا ہے, اور اس میں اللہ اور ہمیں بڑھنے کی توفیق دے. اللہ ہی نے توفیق دی ہے, اس میں استقامت بھی اللہ دے گا اور آگے بھی اللہ ہی بڑھائے گا. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ مخلوق پر 1 سیر محنت کرو تو اللہ پر 10 سیر محنت کرو. اس لیے ہم دعاؤں کا بہت اہتمام کریں. اللہ نبیوں کو 2 چیزیں دے کر بھیجتے ہیں, ایک دعوت اور ایک دعا. ہر فرض نماز کے بعد دعا کریں اور خصوصاً قبولیت کے اوقات میں دعا کریں. اس میں بہترین جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے. ہمارے گھروں میں لایانی نہ ہو, غفلت نہ ہو, جلدی سو جائیں اور رات کے آخر حصے میں اٹھیں. رات کا اٹھنا نیک لوگوں کا شیوا ہے. ہم رات کے اٹھنے کا اپنے آپ کو معمول بنائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی بنے گا اور ایک طرف ہماری دعا ہوگی, ایک طرف ہمارا محنت کرنا ہوگا. تو ہماری دعا اور محنت دونوں جمع ہوگی, اللہ ہدایت کو وجود دے دیں گے. ہماری یہ جوڑ انہی فکروں کو زندہ کرنے کے لیے ہے کہ ہم جس محنت پر پڑے ہوئے ہیں, جس دینداری کو لانے کی محنت پر پڑے ہیں, اس میں ہم نے جو غفلت ہوئی ہے, جو چکے ہوئی ہے, اس میں ہم اس کی تلافی کی ہمارے اندر فکر آ جائیں اور محنت کرنے میں جو آگے پیچھے ہوئے ہیں اس میں ہمارے اندر پختگی ہو جائے. ہمارے بزرگ سے وہ فرماتے تھے کہ وہ شیطان آدمی کو کام میں لگنے نہیں دیتا اور لگ جائے تو اس کو ایسے نہیں کرنے دیتا جیسے کرنا ہے, تاکہ اس کو اس کا نفع نہ ملے. یا تو صحیح جمنے نہیں دیتا یا کرنے نہیں دیتا. یہ مذاکرے اسی لیے ہیں کہ جو 19-20 ہوا ہو, کوئی آگے پیچھے ہوئے ہوں تو اہتمام سے وہ ان چیزوں کے دوبارہ کرنے کے عزائم کے ساتھ لوٹیں, دوبارہ کرنے کے نیتوں کو تازہ کرتے ہوئے لوٹیں. اسی لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں. اس لیے عزیزہ بہنوں, آج بھی اللہ نے ہم کو جمع کیا, اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے. اب نیتیں ارادے کر رہے ہیں کہ اب تک ہم نے اپنی ذاتی زندگیوں میں جو کمزوریاں ہیں, جو بھولیں چکے ہیں, غلطیاں ہوئی ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنی ہے, اور جتنا اور شعبوں میں دین میں کمزوری ہوئی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور دین کی محنت میں بھی ہمیں اہتمام سے چلنا ہے. اپنے محلے کی تعلیم اور اس کے علاوہ خروج اور ایک سیکھنے سکھانے کا عمل آپ کو دیا ہے کہ محلے کے مستورات ہفتے میں ایک مرتبہ سکھانے کا عمل کریں. کام کرنے والی بہنوں کے لیے بنایا گیا تھا, مشورے سے آپ کے لیے طے کیا ہے. آپ کو خود پتا ہوگا کہ کیوں کہ ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو کچھ محدود ہمیں ایام ملتے ہیں جس میں ہمیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے, اور دین تو سیکھنے کا ہی نام ہے. تو یہ سیکھنے سکھانے کے حلقے کے ذریعے سے کچھ چیزیں ہیں جو ضرورت کی وہ ہمیں وہاں اجتماعی طور پر سیکھنی ہیں. تو ہم جب اسے حلقوں کا اہتمام کریں گے تو ہماری ضرورت کی چیزیں سیکھنے کا ہمیں موقع مل جائے گا. تو اس حلقوں کا بھی اہتمام کریں. اس کے علاوہ باقی کا جو دن باقی رہ جائے اپنے مردوں کے ذریعے سے علماء سے پوچھ کر اس کو ہمیں اچھا کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی دینی زندگی بنے. اس لیے عزیزہ بہنوں, اب ہلکے لگاؤ اور ہلکے لگا کر اب تک ہماری جو چیزوں میں کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کی بھی اللہ سے استغفار بھی کریں, توبہ بھی کریں اور اس کو پختہ اچھا کرنے کی نیت کریں. اور خروج کی بھی عزائم کرو. جن بہنوں کے اب تک سہ روزے لگنے میں کمزوریاں ہیں وہ سہ روزے کے عزائم کریں, اور جن کے 3 دن لگ چکے ہیں وہ عشروں کے عزائم کریں, اور عشروں والے چلے کے عزائم کریں, اور چلوں والے بیرون کے عزائم کریں. اللہ پاک انشاءاللہ ہم نیت کریں گے, کوشش کریں گے, اللہ اس کو کروا دے گا. اب تک اللہ ہی نے کروایا ہے, آگے اللہ ہی کروائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق میں قبول فرمائے. اب ہلکے لگا لو بھائی, آپ مرد بھی بات تو پھر یاد رہی, لیکن ایک بات جو ہم سب کو ذہن میں لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہر کام کرنے والے مرد عورت کو ایک بات کی تاکید یہ کرتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی نیت سے ہر کام کرو. چاہے 3 دن جاؤ, چاہے تعلیم کرنے جاؤ, چاہے گشت کرنے جاؤ, تو اس میں اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ بات کرو کہ اللہ میری زندگی میں یہ بات پیدا کر دے جو میں دوسرے سے کہہ رہا ہوں. دعوت جو دینا ہے وہ تو اپنے اندر لانے کے لیے دینا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی نماز پڑھنا ہمیں آ جائے جو نماز کی ہم دعوت دے رہے ہیں. ہمارا ایمان اس قابل بن جائے کہ جو ایمان ہمیں حرام کاموں سے, گناہوں کے کاموں سے روک دے اور ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے.
ایمان میں یہ تو سیکھنا ہے کہ دعوت دینا اللہ کے ڈر کی اتنی دعوت دیں کہ وہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. جو اللہ کا ڈر ہمیں رات کے اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں گھر میں اور باہر اور جس حال میں بھی ہوں اس حال میں اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روک دے, گناہ سے بچا لے, اور اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں اتنی پیدا ہو جائے جو اللہ کی عظمت اور بڑائی ہمیں خدا کی طاعت پر ڈال دے. اتنا ایمان کا سیکھنا فرض ہے کہ جو ایمان انسان کو حرام سے بچا لے اور جو ایمان انسان کو فرائض پہ کھڑا کر دے. فرائض ہر لائن کے فرائض ہیں, ہر لائن میں, معاملات میں, معاشرت میں, عبادت میں. ہاں تو ہم اپنے ان فرائض کو پورا کرنے والے بنے اور اس لائن میں جو گناہ کے کام ہے اس سے بچیں. اتنا ایمان بنانا, اور یہ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے اور ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کے تذکرے سننے سے. ہاں ایمان تو دل میں بنتا ہے, اور جب ایمان دل میں اترتا ہے تو زندگی میں آتا ہے. ہمارے ایمان کا تھرمامیٹر اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتایا ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اخلاص سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ اخلاص کی علامت کیا ہے, کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے یہ اخلاص سے پڑھا ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کلمہ اسے حرام سے بچا لے, ان تحجزہ عن محارم اللہ. تو اب ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارے ایمان کا حال کیا ہے. ہمیں ہمارا ایمان غیبت سے بچاتا ہے, جھوٹ سے بچاتا ہے, چغلی سے بچاتا ہے, اپنے خاندان میں اور اپنے گھر میں کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچاتا ہے. ایذائے مسلم تو حرام ہے, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یعنی ایسی بات کرنا جس سے اسے تکلیف پہنچے, چاہے ماں ہو, چاہے ساس ہو, چاہے بہن ہو, چاہے بیٹی ہو, چاہے ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو. ایذائے مسلم, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. ہاں نماز کا چھوڑنا حرام ہے. اب ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے ایمان کا کیا حال ہے. ہاں اس لیے عزیز بہنوں, یہ تو پوری محنت کا مقصد یہی ہے کہ محنت کرتے کرتے انسان اللہ کا بندہ بن کر جینے والا بنے اور اللہ کے نبی کا امتی بن کر جینا اسے آ جائے. اللہ کا بندہ بن کر جینے کے معنی یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کی اطاعت کر کے ہم زندگی گزاریں, اللہ کے حکموں پہ چلیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو سیکھیں اور اس کو برتیں. ہمارے گھر میں شادی اور نکاح ہو تو شادی کے وقت میں ہمارے اندر پہلی فکر پیدا یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے شادی کا کیا طریقہ بتایا ہے, اس کو ہم سمجھیں سیکھیں اور اپنی گھر میں اسی طریقے سے ہمارے گھر میں شادی اور نکاح ہو. ہم لوگوں کو دیکھا دیکھی نہ کریں اور ہم لوگوں سے نہ ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم تو یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہے گا قیامت میں اور اللہ کے نبی کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے. آج ہماری زندگیوں میں اللہ کا ڈر نکل گیا ہے, مخلوق کا ڈر ہمارے اندر ہے اور آج ہمارے اندر سے آخرت کا فکر نکل گیا ہے اور یہ فکر مجھے مرنا ہے. آپ سوچیں کہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ موت کو یاد کر رہے ہیں ہم. روزانہ ہمارے مسجدوں سے مرنے کے اعلانات ہم سنتے ہیں, لیکن اس اعلان کے سننے کے بعد میرے دل نے کیا اثر دیا کہ ایک دن میرا بھی اعلان ہوگا اور کیا خبر کب میری موت کا قریب آ جائے. اور موت کے آنے سے پہلے موقع ہے تیاری کا. ہاں یہ دنیا کے دھوکے میں آپ بھی نہ پڑے. قرآن میں اللہ نے اسی کو کہا ہے
کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا اپنے اندر تمہیں پھانس کر تمہاری آخرت بھلا دے اور تمہیں اپنی ذمہ داری بھلا دے۔ ایک دکاندار اور ایک گھر میں رہنے والے خاتون اپنے گھر کی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ میں بچوں کی ماں ہوں، لہذا مجھے صبح جلدی بچوں کو اٹھا کر چائے پلا کر مجھے اسکول بھیجنا ہے، تو وہ پہلے اٹھنے کی ذمہ سمجھتی ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بچوں کی ماں ہوں تو میری ذمہ، اللہ نے اس بچوں کی تربیت کی لائن سے کیا ذمہ داری رکھی ہے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن سے اللہ نے ہمیں تعلیم کرنے کی ترتیب بتائی ہے کہ دیکھو ان کے کانوں میں خدا کی بڑائی اور توحید اور ایمان اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، یہ بات پہلے دن سے ان کے کان میں ڈالو، اور ہمیشہ ان کے کان میں یہی بات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں ان کے سامنے نہ کرو۔ اپنے بچوں کی تربیت کا پہلے دن سے اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں ایمان کے تذکرے ہونے چاہیے، ہاں، اور ایمان کے تذکرے اس بنیاد پر ہونے چاہیے کہ یہ ایمان میرے دل میں خدا اتار دے، میرے اولاد کے دلوں میں اتار دے، اور یہ ایمان ایک ایک فرد امت کی زندگی میں خدا داخل فرما دے۔ اس کے لیے اس محنت کو مجھے ایک ایک محلے کے ایک ایک بہن کی زندگی میں زندہ کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، کسی کے پاس تم دین کی بات اسی وقت دے کے جا سکتے ہو جب تمہارے اخلاق اور تمہارا رہن سہن ان اپنے محلے والوں سے اچھا ہوگا۔ اگر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں یا ان کے ساتھ ہمارے جھگڑے ہیں، ہم کبھی انہیں دین کی بات نہیں کہہ سکتے۔ اپنے اخلاق کو بنانا، گھر میں، ہمارے گھر میں ہماری ساس، ہمارے گھر کے لوگ، ان لوگوں کو بھی اللہ کی بات سمجھانا آسان تبھی ہے جب ہمارے رہن سہن، ہمارا اخلاق درست ہوں گے۔ ہاں، اس لیے یہ ہماری زندگی میں کب آئیں گے معاملات معاشرت؟ ایمان سے آئے گا۔ ایمان ایک درخت ہے، اور اس درخت میں اللہ نے اس درخت کی جڑیں جتنی ہمارے دل میں جمے گی، اتنا ہمارے اندر عبادات بھی آئیں گی، معاملات بھی آئیں گے، معاشرت بھی آئے گی، اور اخلاق بھی آئیں گے۔ ہاں، اخلاق تو پھل ہے ایمان کے۔ اخلاق آتے ہیں جتنا ایمان بنتا ہے۔ اپنی نمازوں کو صحیح پڑھنا، نمازوں کو رسمیت کے طور پر نہیں پڑھنا، بلکہ نماز بنا کے پڑھنا۔ اس کے لیے تبلیغ کے 6 نمبر ہیں: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اور اخلاق اور اخلاص اور اللہ کے راستے کی محنت۔ یہ 6 نمبر ہماری زندگی میں آنے چاہیے، اور یہ 6 نمبر ہمارے بچوں کی زندگی میں آئیں اور ہمارے گھر والوں کی زندگی میں آئیں۔ اس کے لیے محنت ہے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی آپس کی بیٹھک میں اس کے مشورے لاؤ، ہاں، اور اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ ہاں، اللہ بول، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، ہاں، اور اپنے گھروں میں آخرت کی تذکرے کرو۔ روزانہ اپنی مجلسوں میں موت کو یاد کرو کہ موت آنی ہے۔ مسجد میں کسی کی موت کا اعلان ہو تو ہم اپنے بچوں کو اس سے کہیں کہ بیٹا ایک دن اپنے کو ہی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کچھ ساتھ نہیں آئے گا، ایمان آئے گا، امان آئیں گے، اور اس کے لیے یہی زندگی دنیا کی ہے۔ اس کو بار بار بولنا، اتنا بولنا کہ ہمارے بچوں کے اندر گٹھ میں یہ بات اتر جائے اور یہ ہمارے اندر اتر جائے، ہاں، اور یہ دھیان ہمیں گناہوں سے روک دے۔ ہاں، اپنے معاملات معاشرت کا صحیح کرنا، یہ تمام چیزیں زندگی میں آئے گی ایمان کے راستے سے۔ اس کے لیے تعلیم کے حلقوں میں، اپنی تعلیم کے حلقوں میں پابندی کرنا، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر آنا۔ ہاں، کوئی بھی کام ہے دنیا کا، اسے قربان کرو۔ جتنا دنیا کو قربان کر کے ان اعمال میں آؤ گے، اتنا اللہ آخرت کا فکر بنائے گا، اور اللہ ایمان میں طاقت پیدا فرمائے گا۔
اور تمہاری قربانی کے اثر اور تمہاری بہنوں پر پڑے گا. قربانی سے قربانی زندہ ہوتی ہے. آپ بہنیں جتنا قربانی دو گی آپ کی قربانی کا اثر تمہارے محلے کی بہنوں پر پڑے گا. تم جتنا دنیا کے کاموں کو تعلیم کے موقع پر چھوڑو گے وہ بھی اپنی دنیا کے کام چھوڑ کے آئے گی. اور گھروں میں تعلیم زندہ ہونا. اور یہ پورا ذہن ہفتہ والی تعلیم میں 6 نمبر بیان کرنے کے بعد حلقے 5-10 منٹ حلقے بناؤ اور تمہارے حلقوں میں جتنی بہنیں محلے کی بیٹھی ہیں ان سے مذاکرہ کرو, پیار محبت سے سمجھاؤ کہ اپنے گھروں میں یہ لانا کتنا ضروری ہے اور یہ اس طرح آئے گا. اور اپنی بھی ترتیب بناؤ اللہ کی راہ میں نکلنے کی. یہ بات تو صاف ہے کہ 3 دن بھی تمہاری بہنوں کو اگر تم اپنے ساتھ جماعت میں لے کر نکلو گی تو یہ 3 دن اللہ کی راہ میں اعمال میں مشغول ہونے کی بنیاد پر ان کا ذہن بنے گا اور زندگیوں سے غلط باتیں نکلے گی. کیچڑ میں پڑا ہوا روپیہ کیچڑ میں ہو اور تم اوپر سے پانی ڈالتی رہو وہ کیچڑ صاف نہیں ہوگا. اور اس کو وہاں سے نکالو اس روپیے کو اور باہر نکال کر تھوڑا پانی ڈالو گے تو وہ صاف ہو جائے گا. اس بڑے باہر سے تو اپنی بہنوں کو 3 دن کے لیے جب جماعت میں لے کے نکلو گی اور 3 دن ایمانی ماحول میں رہیں گی تو اس میں ان کی زندگی گرف بدلے گا اور زندگی میں ایک صحیح فکر پیدا ہوگی. اور یہ بات تو صاف ہے جتنا عورتوں کی زندگی میں دین اور آخرت کا فکر آئے گا اتنا ہمارے معاشرے میں زندہ ہو جائے گا. جیسے ہماری بہت سی بہنوں کی زندگی میں فکر آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کا لباس اسلامی بنایا اور وہ اسلامی لباس پہناتی ہے, اپنے بچوں کو نقاب پہناتی ہیں. اور بہت سے تمہاری بہنیں ایسی ہیں جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنی بچوں کو پتہ نہیں کیسے کیسے کپڑا پہناتی ہیں. ہاں, اپنی بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. ہاں, تو یہ تمام چیزیں ہمارا 3 دن کا نظام ہماری بہنیں بنائیں پابندی سے کہ بھائی 2-3 مہینے کے بعد پھر مجھے 3 دن جانا ہے. اور اس 2-3 مہینے کے درمیان میں اپنے آنے والی بہنوں کا ذہن بنا کر انہیں اپنے ساتھ 3 دن کی تشریح کے لیے نکلو. جو بہنیں 3 دن 2-4 مرتبہ لگا چکی ہیں وہ 10 دن کا نظام بنائے. ہاں, وہ تو ظاہر بات ہے کہ جتنا گڑ زیادہ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنا وقت زیادہ لگاؤ گے اتنا تمہارا ایمان بنے گا, آخرت کی فکر پیدا ہوگی آپ میں. اور جن بہنوں نے ہمارے بڑوں کی جو منشا ہے کہ ہماری بہنیں سال میں 1 مرتبہ 10 دن لگائیں اور سال میں 3 مہینے میں 1 مرتبہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں 3 دن لگانے کے معنی سال بھر میں 3-4 مرتبہ 3 دن ان کے لگ جائیں اور اس میں اپنے ساتھ بہنوں کو لے کے نکلیں. اور اللہ توفیق دے تو پھر 10 دن لگانے کے بعد چلے کا نظام بنائیں, چلے کے اللہ کے راستے میں جائیں. اور پھر تقاضے آئیں تو اپنا مال اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں لگاؤ. اللہ کی بندے ایسی ہیں جنہوں نے اپنے زیورات بیچ کے اللہ کے راستے میں باہر کے اسفر کیے ہیں, باہر کی جماعت میں گئی ہو. ہاں, تو یہی طور تمہارے کام آنے والا ہے. تو اس لیے آپ بہنوں سے گزارش یہ ہے اپنی قربانی میں آگے بڑھیں, اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالیں. ہاں, سنت لباس عورتوں کے لیے کھلا لباس ہونا چاہیے, تنگ لباس نہیں ہونا چاہیے. ان کی آستینیں ان کے ہاتھ کے پنجوں تک ہونی چاہیے, آدھی نہیں ہونی چاہیے. ان کا گریبان ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کے گلے اور ان کے پشت کو چھپا دے. قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ نے مسلمان خاتون کو اس کی تلقین کی ہے. ہاں, کہیں تو قرآن کہہ رہا وقرن فی بیوتکن, اے ایمان والی عورتوں گھر میں رہو, گھر سے باہر نکلو. ہاں, اور کہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن کہ ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اب چاہے آپ نقاب پہنیں,
آپ برقع پہنے اور آپ پورے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر آنکھیں کھلی رکھیں، لیکن آپ کو کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے. ہاں، اور آپ اپنی زبان، اپنی آواز، آپ کی آواز پردہ ہے. آپ باہر نکل کر دو چار بہنیں اگر آپ جا رہی ہیں تو آپ باہر اتنی زور سے آواز سے بات نہ کریں جس سے دوسرا مرد آپ کی آواز کو سن لے. ارے قرآن نے تو ایمان والی خاتون سے کہا ہے کہ وہ ایسے بجتے زیورات نہ پہنے کہ جو چلنے میں اس کی آواز پیدا ہو. ہاں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور مسلمان خاتون کو اللہ نے تلقین کی ہے کہ زیادہ ٹیپ ٹاپ اور زیادہ میک اپ کر کے اور زیادہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں گے. آج ہمارے محلوں میں یہ چیز بہت آ گئی ہے، اور عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں کیسے ان کے چہرے بناتی ہے. اس لیے آپ بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ ہماری زندگی نمونہ بنائیں ہم، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر زندگی کے ساتھ گزاریں. تو اس سے اللہ تعالیٰ شان و خوش ہو کر پھر ہماری زندگیوں کو دوسری جگہ منتقل ہوں گی، اور ہم دنیا میں خیر کے اور ہدایت کے پھیلے کا ذریعہ بنیں گے، اور اس کی برکتیں خدا دے گا. جتنا گھروں میں سنت والی زندگی آئے گی، اتنی اللہ کے یہاں سے رحمت کے فرشتے آئیں گے گھروں میں، اور اللہ کے یہاں سے برکتوں کے دروازے کھلیں گے. اور اس سنت والی زندگی کی برکت سے گھروں میں آپس میں الفت اور محبت کی فضا خدا قائم کرے گا. اس لیے آپ بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ بہنیں ایک بہت بڑی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے، نعمت کی قدر تو یہی ہے کہ عمل کرو. ہاں، قرآن میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عمل کا تقاضا کیا. اے ملو پہلے کہا ہے اعلیٰ داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی اولادو تم عمل کرو، اور عمل کے ذریعے خدا کو اپنا شکر دکھاؤ. عملی شکر اللہ مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شان ہم سے ہمیں اللہ نے اس نعمت کی توفیق دی ہے، اس کی پابندی کریں، اس کے تقاضوں میں آگے بڑھیں، اور اس کو چھوٹے چھوٹے دنیا کے کاموں میں ہم اپنی تعلیم کے عمل کو نہ چھوڑیں، اس کا اہتمام کریں، پابندی کریں، اور اپنی دوسری بہنوں کو تیار کریں، اور گھر گھر میں یہ اعمال زندہ ہوں، اس کی فکر کریں. جب تک گھروں میں تعلیم کا عمل زندہ نہیں ہوگا اور عورتوں میں صحیح فکر پیدا نہیں ہوگی، وہاں تک گھروں میں دینداری کا ماحول نہیں آ سکتا. اس لیے اپنی بہنوں کو اس فکر کے ساتھ جو حلقے تمہیں دیے گئے ہیں، ان حلقوں کی ایک ایک بہن کو فکر کے ساتھ عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور راتوں کو خدا سے دعائیں مانگیں کہ اللہ سب کو توفیق دے. ہاں، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس لیے آپ بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کو 2-4 مہینے میں جو جمع کرنے کی بارے میں سوچی جاتی ہے بات، اس میں اپنی محتاجی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ شریک ہو کر جو باتیں سمجھائی جائیں، کہی جائیں، ان کو یاد رکھ کر اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی فکر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. اور اب تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگیں. اس لیے آپ بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ خود بھی دین کی محنت میں لگیں، اپنے اولادوں کو، جوان بچوں کو اللہ کے راہ میں بھیجیں. مہینے میں 3 دن کی پابندی کرائیں ان کی، اور مقامی محنت میں انہیں جوڑنے کی فکر کریں. ہاں، عام طور پر اولاد پر ماں کا اثر ہوتا ہے. ہاں، ماں کی تھوڑی سی بات کو اولاد بہت جلدی لے لیتی ہے، اور ماں اگر تھوڑے آنسو بہا دے تو اولاد فوراً وہی سیلنڈر ہو جاتی ہے. یہ بہت اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. ہاں، ماں کے قدموں نیچے جنت ہے. ہاں، یعنی ماں کا مقام تھوڑی. اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے اس کو فکر میں لے، اور نیت کر کے محنت کرے کہ ہمارے محلے کے ایک گھر میں
یہ تعلیم زندہ ہو جائے، نبی والی سنت کی زندگی زندہ ہو جائے، اور ہر مرد عورت اللہ کے دین کے تقاضوں پر جان اور مال کو لگانے کے لیے تیار ہو جائے، اس نیت کے ساتھ تعلیم بھی کریں، اس نیت کے ساتھ اللہ کے راہ میں بھی نکلیں، اور اس نیت کے ساتھ محنت کرنے کی فکر کریں۔ نیت اصل انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہے، اور جو نیت کر کے محنت کرو گی اللہ اس کے اعتبار سے تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اس لیے آپ بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنی اصلاح و نیت سے کہ اللہ ہمارا ایسا وہ ایمان بنا دے خدا جو ایمان صحابہ کی عورتوں کے پاس تھا، اور ہماری زندگی میں خدا ہمیں وہ نماز پڑھنا سکھا دے جو صحابہ کی عورتوں نے نماز پڑھی تھی، اور وہ 24 گھنٹے کی زندگی جو صحابہ کے گھروں میں تھی اللہ ہمارے گھروں میں زندہ فرما دے۔ اس نیت کے ساتھ ہم اپنی تعلیم میں اور اپنی تمام اعمال میں مشغول ہوں اور ایک ایک کو مشغول کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين۔ اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا۔ اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه واجعلنا من حزبه۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم آمين، وصلى الله تعالى على خير۔